منتخب احادیث کا بھی مطالعہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب۔ آپ ہیڈ ہیں شعبہ حدیث و علوم حدیث کے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو اس یونٹ کا موضوع ہے حدیث، اور حدیث کے ساتھ ایک اور لفظ ہم اکثر سنتے ہیں اور وہ ہے سنت۔ تو حدیث اور سنت کا مفہوم واضح فرمائیے کہ آیا ان کا ایک ہی معنی ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ جی، ہمارے طلباء کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کے ذہن میں حدیث اور سنت کا جہاں پر کنسیپٹ کلیئر ہو تو وہاں پر ان کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے یا بعض اوقات فرق نہیں کیا جاتا، تو یہ دونوں چیزیں طلباء کے لیے ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کے مفہوم اور ان کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کا آپس میں تعلق جو ہے اس کو ہم زیر پاس لائیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث کا لغوی معنی بات کے ہیں، خبر کے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر، ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے تو یہ تقریر کہلاتی ہے۔ تو اس تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی توثیق اور تصدیق فرما رہے ہیں، کیونکہ نبوت کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو صحیح نہ ہو، خلاف سنت ہو اور صحیح نہ ہو، تو اس کو نبی منع فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کو منع نہیں فرمایا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ گویا کہ تین چیزیں حدیث میں شامل ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل، اور جو تقریر ہے، یہ تینوں حدیث میں شامل ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ سنت ہے۔ تو سنت کا لغوی معنی طریقہ، راستہ کے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی میں مختلف اقوال ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن جو ایک مشہور اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کافی سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان عادتاً کرتا ہے، اور کافی سارے ایسے کام ہیں جو ایک آدھی مرتبہ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام عادتاً فرمائے، اور جو کام مثال عادتاً کا مطلب یہ ہے کہ پانی پینا جیسے انسانی ضروریات ہیں، دیکھنا، چلنا، پھرنا، یہ جو ہر انسان جو اعمال اور افعال کرتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ کیے، اس پہ ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی، تو یہ بھی سنت کے دائرے میں نہیں آتے۔ تو سنت وہ ہیں، وہ افعال اور وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ یہ ہم فرق رکھتے ہیں۔ تو اس میں گویا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال ہیں ان میں سے بھی کچھ افعال حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ کیے تو وہ حدیث تو کہلائیں گے لیکن وہ سنت نہیں کہلائیں گے۔
لیکن طلباء کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات محدثین ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان دونوں کو مترادف بھی استعمال کرتے ہیں کہ حدیث کی جگہ سنت کا لفظ اور سنت کی جگہ حدیث کا لفظ بھی بولتے ہیں. تو یہ ایک حدیث اور سنت میں ایک فرق ہے. اور جو تعلیمات ہیں وہ سنت کو اختیار کرنے کی ہیں. مثال کے طور پہ ارشاد ہے علیکم بسنتی، کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے، میری سنت لازم ہے، کیونکہ سنت ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنا لازم بن چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، حدیث اور سنت کا مفہوم آپ نے واضح فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اور سنت جو دو لفظ ہیں وہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض علماء بعض اوقات اس میں فرق بھی کرتے ہیں. اور وہ فرق یہ ہے کہ سنت وہ کہلائے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، اور جس کو کبھی کبھی فرمایا ہو تو وہ سنت میں نہیں آئے گی، جیسا کہ بعض علماء کی یہ رائے سامنے آ گئی. ڈاکٹر صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حدیث کی اہمیت جو ہے اور حدیث کی جو حیثیت ہے اسلام میں، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عصمت کا ایک موضوع ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت فرمائیے. جی، حدیث کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اس کا اندازہ اس چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اور اسی طرح ایک اور مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کو من و ان تسلیم کرنا لازم ہے. اسی طرح قرآن کریم کے جو مشکل چیزیں ہیں تو ان کی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہے. بعض اوقات ہمیں معنی تعین کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں تو وہ معنی کی تعین وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے، اور جب قرآن کریم کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے تو حدیث کی اہمیت ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کو سمجھنا احادیث پر موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر موقوف ہے. تو یہ ایک اہمیت ہے حدیث کی. تو اسی طرح حدیث کو اتھینٹک کیوں قرار دیا گیا ہے یا اس کو فالو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام یہ جو بات کرتے ہیں اور جو ارشاد فرماتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی، کسی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو رسول جو بھی بات کہتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہوتی ہے جو رسول کی زبانی انسانیت تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح رسول جو عمل کرتے ہیں تو وہ بھی خطا سے محفوظ ہوتا ہے. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو جس طرح رسول کا قول سچا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی، تو اسی طرح رسول کا عمل بھی اتھینٹک ہوتا ہے اور معیاری ہوتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی خطا کا احتمال موجود نہیں ہوتا. تو اس لیے انبیاء کرام کے جہاں پر اقوال کو فالو کرنے کا حکم ہے تو وہاں پر ان کے افعال کو بھی فالو کرنے کا حکم ہے. تو اس طرح نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں حدیث کی اہمیت کو واضح فرما دیا، جس میں یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ قرآن مجید جو ہے
اس پر بھی اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو تو مانتا ہوں یا اس کو تو میں اہم سمجھتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے بڑی ناسمجھی پر مبنی ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کی بہت سی چیزیں جو ہے اس پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے اس کو شروع کرنا ہے، کیا اس کے ارکان ہیں، کس طرح نماز کو ختم کرنا ہے، کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلیں گی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ قرآن کا قرآن ہونا یہ بھی تو ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا یہ بھی حدیث پر جب موقوف ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حدیث کی اہمیت کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ واضح فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کو دیکھ کر تم چلو، ان جیسی زندگی گزارنے کی تم کوشش کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دے وہ تم کرو، اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ اسی طرح مختلف آیات میں بے شمار آیات ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال جو ہیں جنہیں حدیث اور سنت کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اسلام میں۔ اسی طرح عصمت انبیاء کی بات بھی آ گئی کہ انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ وہ نعوذ باللہ کبھی غلط بات کرتے ہیں تو کبھی صحیح بات کرتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی حفاظت فرماتا ہے ہر قسم کی غلطی سے اور ہر قسم کی خطا سے۔ اس لیے وہ ہر بات جو کرتے ہیں وہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہے، وہ بالکل قابل اعتماد اور برحق ہوتی ہے، اس لیے اس پر آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عصمت انبیاء کی بھی بات ہو گئی، اسی طرح حدیث کی اہمیت کی بھی بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات جو کی جاتی ہے وہ حفاظت حدیث سے متعلق ہے کہ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے باقاعدہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا گیا کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی، لیکن یہ چونکہ قرآن مجید نے قیامت تک رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت ہمیں نظر بھی آتی ہے، قرآن مجید کے حفاظ کثیر تعداد موجود ہیں، لیکن حدیث جو ہے اس کی حفاظت کا بھی کیا اہتمام کیا گیا، یا اسی طرح جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ جو ہم تک پہنچی ہے تو یہ محفوظ ہے یا کس حد تک محفوظ ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے، اور ہمارے طلباء کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حدیث کی تدوین اور حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی۔ دیکھیں، جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے، تو اسی طرح ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ نظر آتی ہے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا اور اس کو محفوظ کیا۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے یا دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اقوال اور افعال کو اس طرح محفوظ کیا گیا اور اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ احادیث کو جمع کرتے کرتے 5 لاکھ انسانوں کا بائیو ڈیٹا ہمارے پاس اسماء الرجال کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال احادیث کو جمع کیا گیا، اس کی مختلف صورتیں رہیں۔ سب سے پہلے جب قرآن کریم بھی نازل ہو رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سامنے آ رہے تھے، تو اس وقت کچھ دیر کے لیے ایک ممانعت کر دی گئی کہ احادیث کو نہ لکھا جائے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور یہ خدشہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں۔ لیکن جب قرآن کریم کچھ نازل ہو گیا اور یہ خطرہ ختم ہو گیا، یہ خدشہ ختم ہو گیا، تو پھر احادیث کو لکھنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اب آپ تحریر کو دیکھیں تو میثاق مدینہ تحریری شکل میں ہوا، اسی طرح صلح حدیبیہ یہ معاہدہ بھی تحریری شکل میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب دیا
تو ایک صحابی ابو شاہ جو یمن سے آئے تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ مجھے یہ خطبہ لکھوا کر دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھوا کے ان کو دے دیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی احادیث لکھتے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی مشہور ہے، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بہت مشہور ہے۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام بھی احادیث کو لکھتے تھے، جمع کرتے تھے، لیکن صاحب ذرا ایک جگہ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، بلکہ مختلف جگہوں پر یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو جب اسلام پھیلا اور یہ تابعین کے دور میں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ارشادات ہو رہے تھے، اور آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے رہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا ادراک کیا کہ اس کو احادیث کو جمع کیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے جہاں مختلف لوگوں کی ذمہ داری ان کو سونپی، تو ان میں ابن شہاب زہری کا نام بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جتنی بھی جمع شدہ اس وقت ذخیرہ تھا تو اس کو ترتیب دیا اور اس کی تدوین کی۔ تو ان کے بعد پھر جو کتابی شکل میں ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ کتاب الآثار اور موطا امام مالک اور موطا امام محمد اور ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجموعہ ہے، تو یہ مجموعے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ہمارے سامنے مجموعے آتے ہیں تو وہ مسند احمد ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اور اس کے بعد جو دور آتا ہے تو وہ سیاہ ستہ کا ہے، کیونکہ اس وقت تمام ذخیرہ حدیث جمع ہو چکا تھا۔ پھر یہ ہے کہ سیاہ ستہ تک ختم نہیں ہوا سلسلہ، بلکہ اس کے بعد سنن بیکی، سنن دارقطنی، اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب اور شروحات حدیث میں احادیث کا کام ہوا، پھر اسی طرح آگے چلتے ہوئے کنز العمال ایک بہت ہی جامع اور مشہور کتاب ہے، تو یہ مختلف کتابیں مدون ہوئیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے حفاظت اور تدوین حدیث کی، جس کو ذہن میں رکھنا ہمارے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حفاظت حدیث کی تاریخ کے بارے میں آپ نے بڑی اہم گفتگو فرمائی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ابتداء میں جو ہے کچھ حضرات نے جب حدیث لکھنے کا ارادہ کیا تو انہیں کہا گیا کہ ابھی آپ اسے لکھا نہ کریں، چونکہ قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو اگر چونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں کاغذ وغیرہ اور آج کل کی طرح یہ سہولیات موجود نہیں تھیں، تو وہ جہاں پہ قرآن مجید لکھا ہوتا تھا وہیں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ حاشیے میں یا وہ حدیث بھی لکھ دی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ آپس میں جو ہے وہ مکس نہ ہو جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں، کہ ان میں امتیاز نہ ہو سکے۔ لیکن جب قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کا جو ایک خاص طرز ہے اور ایک انداز ہے، تو پھر اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ مختلف چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا، لیکن لکھنے سے کے علاوہ لکھنے سے بھی زیادہ اس دور کے جو حضرات تھے ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ برسا برس کی چیزیں جو ہے وہ یاد ہوتی تھیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حفاظت حدیث جو ہے وہ لکھنے کے ذریعے اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بالکل ابتدائی اسلام سے ہی لوگ اپنے سینے میں جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی اس میں بڑی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو کہ کثرت سے احادیث لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، تو کچھ صحابہ کرام نے یا کچھ حضرات نے ان کو منع فرمایا کہ آپ ہر بات نہ لکھ لیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک انسان ہے، تو کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات شاید لکھنا مناسب نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، اس لیے آپ جو ہے وہ بیشک ہر بات کو آپ لکھا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو آگے پھیلانے کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اچھے انداز میں اور بہت جو ہے وہ پرکشش انداز میں اس کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع او كما قال علیہ السلام،
کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جو کہ میری کسی بات کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم رہنے کی، تر و تازہ رہنے کی دعا دے رہے ہیں اس آدمی کو جو کہ حدیث کی حفاظت کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ ہم حدیث کو جو ہے وہ جو صحیح حدیث ہو اسی کو جو ہے وہ ہم آگے نقل کریں، اسی کو جو ہے وہ ہم آگے بیان کریں۔ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ ہم نے کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، تو یہ بھی بڑے خطرے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر جو ہے وہ میرے اوپر جھوٹ بولا یا میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا تو وہ تو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو مختلف پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو کوئی عام آدمی جو ہے وہ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما بھی دیا کہ ایسا کرنا گویا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ اس لیے حدیث آگے نقل کرنے سے پہلے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بغیر ریفرنس کے، بغیر حوالے کے کوئی حدیث آگے جو ہے وہ ذکر نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ نقل کرنے سے پہلے اس کی کہیں سے تصدیق کر لیں کہ واقعی یہ حدیث ہے، اسے نقل کرنا چاہیے یا نہیں۔ ویسے کوئی اچھی بات ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اقوال زریں ہے، یہ ایک دانش مندی کی بات ہے، اس حوالے سے بھی ہم نقل کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نہ کسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے اور پھر اس میں ہم خواہ مخواہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بولنے کے مرتکب ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، حدیث کی حوالے سے یہ بات آئی کہ جھوٹی حدیثیں ہمیں آگے نہیں پھیلانی چاہیے، تو پھر اس میں ہمیں جو صحیح احادیث ہیں، جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور جن کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا گیا، تو ان کا مطالعہ کرنا یہ بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اب کچھ احادیث مبارکہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، وہ سلیبس کی ایک بک کا حصہ ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ جی، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کو کئی احادیث کا خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کی ابتدا ہی اسی حدیث سے کی ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کو سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ کوئی بھی عمل ہے تو اس کے کرنے سے پہلے انسان کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر انسان کی نیت درست ہے تو پھر چاہے عمل میں کمی کوتاہی ہو جائے تب بھی اس پر اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر چاہے بڑے سے بڑا اجر ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ جہاد جیسا عمل اور ہجرت جیسا عظیم عمل بھی اس کی اجر اور ثواب نہیں ہوتا، بلکہ الٹا وہ وبال جان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ خطرہ ہے کہ ہمیں ثواب ملنے کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کتنا نیک عمل ہے۔ کسی کی مدد کرنا اپنے مال کے ذریعے بہت بڑا نیک عمل ہے، اس کے بے شمار فضائل قرآن مجید میں، حدیث میں ہے۔ لیکن اگر کسی کا مقصد جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس پہ احسان جتلانا، احسان چڑھانا، یا کوئی دنیاوی مقصد ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو اس کا ثواب اور جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اس سے ایک دنیاوی لحاظ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور اس میں کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے اور پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں الٹا تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ احسان کیا تھا لیکن اگلے آدمی نے جو ہے وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا۔ تو جب اللہ کی رضا مقصود ہو تو پھر اس طرح کی تکالیف سے بھی انسان بچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی اہم پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اخلاق پر ہی محنت کی ہے، اور اخلاق سے مراد طلباء کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے. تو اخلاق سے مراد ہر اچھی عادت جس میں سچائی، دیانت داری، امانت داری اور نیک اعمال سارے شامل ہیں، اور اسی طرح رذائل اخلاق میں جھوٹ، کبر، حسد، کینہ، بغض، جتنی بھی بری عادات ہیں وہ رذائل اخلاق میں شامل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی تو پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جو قوم شراب میں اور دیگر برائیوں میں بہت زیادہ آگے تھی، تو وہ نہ صرف ان کے اخلاق اچھے ہوئے بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے اپنے اخلاق سے متاثر کیا، اور پوری دنیا دار اسلام میں داخل ہوئی. یقیناً بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھلائی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا حکم نہ فرما دیا ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں چھوڑی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرما دیا ہو. تو یقیناً جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ اس کا مجسمہ تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے اور ہم سنتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام. اس کی بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. جی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب تک انسان کے دل میں اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس سے عقلی محبت مراد ہے، کیونکہ طبی محبت تو صاف ظاہر ہے انسان غفلت میں ہوتا ہے. بعض اوقات کبھی اس کو بیٹے کی محبت اس کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں رہا، بلکہ عقلی طور پر کہ انسان ذہن میں اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق وہ ان سب چیزوں سے زیادہ ہے، تو اس وقت انسان مومن ہوتا ہے اور کامل مومن ہوتا ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز کی محبت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کورس کوڈ 316 جو کہ انٹرمیڈیٹ سطح کا اسلامیات لازمی کا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 5 کے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب جو کہ ہیڈ ہیں شعبہ حدیث اور علوم حدیث کے، آپ تشریف فرما تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب وحدہ لا شریک کے نام کہ جس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے اور نعمتیں بے حد و حساب. تعلیم، تہذیب اور ہم کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر میں ہوں منظم برین. آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم پروگرام، کیونکہ آج جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹالرنس یعنی برداشت. ہیلن کیلر یہ 19ویں صدی کی ایک وہ مشہور و معروف مصنفہ ہیں جو بلائنڈ بھی تھیں اور ڈیف بھی، لیکن ان کی بصیرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دا ہائیسٹ بینیفٹ آف ایجوکیشن وڈ بی ٹالرنس. تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہے قوت برداشت. جب ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا نظریہ برداشت کے بارے میں کیا ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں اور ہمارا عمومی رویہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے وے سے برداشت کو ڈیفائن کرتے تھے. ان میں سے ایک سب سے خوبصورت جو ڈیفینیشن ہمیں ملی وہ ایک 8 سال کے بچے سے جب پوچھا گیا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا، آئی تھنک ٹالرنس از ہیونگ اے بگ ہارٹ، یعنی برداشت کے لیے آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے. ہم نے آن دا ریکارڈ بھی کچھ لوگوں سے بات کی، تو آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے سوسائٹی کا، اور یہ ہمارا اسکیم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے. یہ چیز بہت افیکٹ کرتی ہے ہر چیز کو، ہماری ڈیلنگز کو، ہمارے ہر کام کو افیکٹ کرتی ہے. ذرا سی بات پہ جو لوگ اتنا عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بعض دفعہ بہت بڑے مسائل پیدا کرتا ہے. حدیث بیان فرمائی تھی کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو کسی کے لیے جھکنا پڑے، کسی بات میں آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے، تو اگر اس سے آپ کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے تو وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لیں. دیکھیے، برداشت کا ہونا تو ہر انسان میں بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ برداشت کے بغیر تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے نوجوان نسل میں. بینگ ینگ میں خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ غصے والا ہوں. بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برداشت نہیں ہوگی تو آپ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میرے میں آئی گیس 60% ہے. سب سے پہلے جو ہے نا، ماں باپ کی جو ہے نا لڑائی جھگڑے ہوتے بچوں کے سامنے نہیں ہونے چاہیے. اس وجہ سے جو عدم برداشت، اگر ہم لوگ لڑائی جھگڑا کرتے تو وہی چیزیں جو بچے پک کر لیتے ہیں. برداشت تو بہت ضروری ہے. اگر معاشرے میں برداشت نہیں ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. ہمارے اندر یہ یقین جانو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دی ہوئی ہے، اتنی حق دی ہوئی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. اگر 2-4 گالیاں بھی ہمیں کوئی نکال لے، ہم کہتے ہیں یار تم ٹھیک ہو، ہم ذرا برے ہیں. برداشت کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک گھر میں پیار و محبت سے لے کر معاشرے میں امن و سکون تک ایک پیچھے جو بہت بڑا عمل کار فرما ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برداشت کا. لیکن سوالات بے شمار ہیں، بے شمار کنفیوژنز ہیں. برداشت اصل میں ہے کیا؟ کہاں کتنا برداشت کرنا چاہیے؟ اگر آج ہم برداشت کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟ تو حاضرین، ان سارے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا 2 بہت ہی معزز شخصیات کو. ان کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلی شخصیت جو موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہ محی الدین ہاشمی. آپ ڈین عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کی سروسز تقریباً 30 سال سے زیادہ ہیں. 2 دفعہ آپ کو پریزیڈنشل سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا اور 2021 کے سول ایوارڈ کے لیے آپ نومینیٹڈ ہیں. ہاشمی صاحب کی بہت گہری نظر ہے اسلامک تھاٹ پہ، اور ریسرچ اور ایکیڈیمک دونوں کاموں میں ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. تو سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
دوسری جو معزز شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب. آپ ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایک جانا پہچانا نام, اور پورے پاکستان میں ایجوکیشن کی فیلڈ کا شاید ہی کوئی بندہ ہو جو سر سے واقفیت نہ رکھتا ہو. سر ویلکم. سر کے کریڈٹ پہ بے شمار ریسرچ پروجیکٹس, مور دین 50 ریسرچ پروجیکٹس انہوں نے کیے, ریسرچ پبلیکیشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیڈیمکس میں ان کا پڑھانے کا 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے. تو سر تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم. تو ہم حاضرین ہم بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کوشش سے کہ برداشت اصل میں چیز کیا ہے. تو میں گزارش کروں گی شاہ محی الدین ہاشمی صاحب سے کہ سر آپ پلیز ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ برداشت ہم کسے کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور صبر کے ساتھ اس کا تھوڑا سا تعلق بھی واضح کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا جو آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. صبر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی جو اخلاقی نظام ہے اس کا ایک بنیادی رکن ہے, اور اسلام نے جو ایک ورلڈ ویو دیا ہے یہ اس کے ساتھ بڑا گہرا کنیکٹڈ ہے. لوگ اس کو ایک سطحی سا مفہوم لیتے ہیں, برداشت کر لینا یا اس کو پی جانا, لیکن اسلام نے اس کو بہت ہی ایک ہائر جو فکری نظام ہے یا عقیدے کا نظام ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے. جو ورلڈ ویو اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان مالک حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ امین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو اس کو دی ہے بطور امانت کے دی ہے, اس کے سپرد کی ہے, اور جو مالک ہے حقیقی وہ کسی بھی وقت چاہے تو اس کو لے سکتا ہے, اور اگر وہ لے تو اس کو پھر جو ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ مناسب ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے اس کو چیز کے چھننے کی بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ ان معاشروں میں دیکھیں جہاں پہ خدا کے وجود کا کوئی نہیں ہے, تصور نہیں ہے, تو وہاں پہ جب کوئی چیزیں اس طرح کی بڑی قریبی چھن جاتی ہیں تو وہاں کا ریئیکشن بڑا مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک ایسا معاشرہ جو مذہبی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس کو بڑا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں, کبھی بھوک کی شکل میں, کبھی خوف کی شکل میں, کبھی اس کی کوئی جان جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یعنی اس کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے, یا مال جو ہے وہ چھن جاتا ہے. اور پھر ہم خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو یہ مصیبت آتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. گویا یہ سارا جو کچھ ہے یہ ہم تو اس کے اونر نہیں ہیں, تو جو مالک حقیقی ہے جب چاہے گا اس کو لے گا تو ہم اس کو بخوشی اس کے حوالے کر دیں گے. تو یہ ایک بنیادی فکر ہے جس کے اوپر پھر یہ پورا تصور چلتا ہے, اور ایک مسلمان جو ہے جب اس کو اس طرح کی کچھ مسائل سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کی ایک تربیت اگر ہوئی ہوگی تو وہ ایک مناسب طریقے سے اس کا رد عمل دے گا. بہت شکریہ سر. اور پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ اس پہ روشنی ڈالیں. ٹالرنس کی ضرورت کیا آج پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے, اور اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اپنی نئی نسل کو اس حوالے سے ٹرین کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے جیسے ہاشمی صاحب نے بتایا نا, ایک فکرے میں جو اس میں سمجھ آتا ہے کہ برداشت جس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی, اپنے نظام میں یہ موجود تھی, اور انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی. معاشرے میں پھر ہم جب اس سے ہٹ کے کچھ چیزوں کے حصول کے لیے, کچھ لوگوں سے مسابقت کے لیے
جب ہم کاوش میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ وہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں اس اصل راستے سے ہٹا لیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم جب تک بہت عرصے تک ہم میں جب کہ کمیونیکیشن کے موڈز اتنے فاسٹ نہیں تھے تو کمیونٹیز اپنی حد تک کنفائنڈ رہتی تھیں. ہر کمیونٹی اپنے اندر محدود تھی اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ اس کا تعلق بہت کم ہوتا تھا. سو لہٰذا ایک شخص ایک معاشرے میں پیدا ہوا, اس معاشرے کے جو بھی اوصاف تھے وہ سیکھے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی. اچھا وہ کیونکہ آپس میں ملتے جلتے تھے, ایک ہی طرح کے ہوتے تھے, ایک ہی تربیت سے گزرتے تھے, سو ان کے درمیان اس طرح کی ضروریات کم پڑتی تھیں کہ کسی ایسی چیز کو برداشت کرنا پڑے جو کہ ان یوزول ہو. لیکن اب پچھلے اگر آپ 1980s کے بعد کی دنیا کو دیکھیں تو یہ انٹریکشن بہت فاسٹ ہو گئے ہیں. اب ہمارے گلوبلی کنیکشن زیادہ ہو گئے ہیں, ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, ضروریات بدل گئی ہیں, لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا جو مادہ ہے وہ زیادہ کرتے جائیں. کیونکہ جتنے میں ڈائیورس لوگوں سے ملوں گا, میں اس کو برداشت بھی اس سینس میں نہیں کہتا, مجھے سیکھنا چاہیے کہ اپنے سے مختلف چیزوں کو کیسے چیرش کیا جاتا ہے, ڈائیورسٹی کو کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں کسی کام یا کسی بھی نظریے کے بارے میں, کسی خیال کے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں, دنیا میں دوسرے لوگوں کی اس سے مختلف رائے ہو سکتی ہیں اور وہ ساری جائز بھی ہو سکتی ہیں, درست بھی ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی بات جس کو میں درست سمجھتا ہوں اسے سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے مجھے دوسروں کو, اور اگر اس سے کوئی مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کی رائے کو تسلیم کرنے کا میرے اندر گنجائش بھی رہنی چاہیے ہر وقت. دنیا میں ایک درست اور ایک غلط کا تصور نہیں ہے. درست اور غلط کے درمیان بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے جن کو ہم نہ سبجیکٹو فارم میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, اور کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ میرے خیال میں ایک وہ سافٹ سکل ہے جو اس صدی میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے, دوسروں کی خاطر نہیں, اپنی سروائیول اور اپنی لائف کی کوالٹی کو اچھا بنانے کے لیے. سو میرے نزدیک برداشت اس چیز کا نام ہے. جی سر بہت شکریہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی بہادری کی بات ہے کہ اگر آپ کسی اور کا نقطہ نظر نہ سنیں, نہ برداشت کریں, تو یہ ایک بڑی بہادری کی بات ہے. تو اس حوالے سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب سے درخواست کروں گی کہ سر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا برداشت بزدلی کا نام ہے یا یہ اصل بہادری ہے؟ جی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف بھی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں صبر کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن نے اس کو ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے, یعنی ایک آزمائش ہے, کے ساتھ بالکل, اور ہم اس کو ایک پریکٹس بھی کہتے ہیں. ایک یعنی ایک ایسا پروسیجر ہے جس سے انسان کو گزارا جاتا ہے, اس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے, اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. میں صبر کی اس پہلو پہ بات کر رہا ہوں جس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک وہ دوسرا پہلو ہے جو اختلاف کا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو پہلو ہے اس میں قدرت نے دو چیزیں رکھی ہیں بنیادی طور پر, کہ جب اس پر کوئی ایسی مشکلات آتی ہیں, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جب آپ بہت کوئی بڑا کوئی ذمہ داری کی طرف بڑھتے ہیں تو بڑی ٹف قسم کی آپ کو پریکٹسز کرتی ہیں. آپ نے کوئی بڑی گیم جیتنی ہے, کوئی آپ نے آرمی جوائن کرنی ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے, تو آپ کو ایک مشکل رستے سے گزرنا پڑتا ہے. بینی اسی طرح جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. یعنی اس دنیا میں انسان ایسے تو نہیں آیا, اس کی 2-3 بڑی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں کہ اس کو خلافت کا منصب دیا ہے, زمین میں اپنا نائب بنایا ہے, تسخیر کائنات کی ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے, اور اس کو کہا ہے کہ تم نے پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے. یہ بنیادی ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے. اتنی بڑی اسائنمنٹ کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کو کسی ٹف ایکسرسائز سے گزارا جائے. تو بنیادی طور پر یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں. ایک تو روحانی طاقت اس میں آتی ہے, دوسرا اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں عفو و درگزر, معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے.
اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں دیے وہ یعنی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, سل من قطع کا, جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرو. واعف عمن ظلمک, جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تم سے بدسلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی ہیں جو وہ آدمی جس میں برداشت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے وہ کہاں پہ یہ کام کر سکتا ہے کہ جو اس سے بدسلوکی کرے. اور سیرت میں بے شمار خوبصورت ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا اور آپ نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا. تو یہ تبھی کر سکتا ہے آدمی جب ایک اس روحانی جس کو کہتے ہیں تربیت سے ایک آدمی گزرا ہو, جس کو صبر یا برداشت کہتے ہیں. تو اس سے گزرنے کے ساتھ ہی آدمی ہوتا ہے. البتہ جو آپ نے یہ بات کی کہ بزدلی اور صبر یہ دو چیزیں مختلف ہیں. صبر تو یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ اس کو یعنی ایسی چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یا اختیار میں تو ہے لیکن آپ اس تکلیف سے گزریں گے تو کوئی ہائر پرپز وہ یعنی اس پروسیس کا حصہ ہے, تو اس لیے آپ بس میں تو ہے لیکن آپ نے وہ کرنا ہے. ان چیزوں کا نام تو صبر ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایسی چیز ایسی خرابی جس کو درست کرنا آپ کے بس میں ہے تو اس پہ پھر اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو وہ بہت بری بات ہے. بلکہ وہاں پہ آپ کا بات کرنا, آپ کا بولنا, آپ کو حق بات کی تربیت کرنا وہ ایک جہاد کی بات ہے. لیکن ان چیزوں کو فرق کرنا ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ایک مہارت کی ضرورت ہے. اور جو اہل علم لوگ ہیں یعنی دو طرح کی شخصیات آج کل ہیں. ایک وہ لوگ جو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی شخصیات ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ جذبات کو بیچتے ہیں. ایسے لوگ جو علم کی بات کرتے ہیں, جو فہم کی بات کرتے ہیں, جو بصیرت کی بات کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور یہ چیزیں انہی سے سیکھنی چاہیے. اس حوالے سے نشاندہی کی کہ اسلام میں اتنی فضیلت ہے برداشت کرنے کی. ایک اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال لیں تو لمحہ لمحہ ایک برداشت اور بڑے احسن طریقے کی برداشت ہمیں نظر آتی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کو تو کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, تو ہمارے معاشرے کو تو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے عدم برداشت کے واقعات بڑے نظر آتے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم برداشت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. تو پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے میری گزارش ہے کہ سر آپ تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم نے ایک اسلامک معاشرے میں ہونے کے باوجود برداشت اس طرح سے نہیں سیکھی جس طرح سے سیکھنی چاہیے تھی. بڑا اہم نقطہ ہے جی آپ نے جو ریز کیا کہ ہم سب یقین رکھتے ہیں, مذہب کی طرف سے بھی ہمیں یہی پیغام ہے اور معاشرت کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے. اس کے باوجود معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار کیوں ہو گیا جبکہ ہم سب کا یقین ہے اس بات کے اوپر. میں اس پوائنٹ پہ بھی آتا ہوں جی. میں جو برداشت کا کانسیپٹ ہے نا اس کو ایگزسٹنس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں. برداشت سے میں یہ مراد لیتا ہوں کہ مجھ سے مختلف سوچ کے, رہن سہن کے, شکل و صورت کے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں. مجھے اپنی آئیڈینٹی کو بھی قائم رکھنا ہے اور ان کے ہونے کو تسلیم بھی کرنا ہے. ان کے ہونے کو تسلیم کرنے سے یہ مراد نہیں میرے نزدیک کہ میں ان کو برداشت کروں گا. اس میں ایک جبر کا ایلیمنٹ آتا ہے اپنے اوپر. میں ان کی اپنے سے ان کے فرق ہونے کو ہمیشہ چیرش کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ڈیفرنٹ ہیں اور میں ان کے ڈیفرنٹ ہونے سے سیکھتا ہوں. مجھے ان سے یہ مجھے اس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا. ضرورت پہ ہم نے پہلے بات کی کہ پہلے شاید اس کی ضرورت اتنی شدت سے نہ تھی جتنی اب یہ کمیونیکیشن کے بعد بہت زیادہ ذرائع آمد و رفت بڑھنے کے بعد ہو گئی ہے جہاں موبیلٹی آسان ہے. اچھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا لیکن
دوسروں کی آئیڈینٹی کو انڈرمائن بھی نہیں کرنا چاہتا, ان کو بھی جیسے وہ ہیں ویسے تسلیم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ چاہتا ہوں کہ ان ریٹرن مجھے بھی اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح سے میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تعلیم, یہ بات آپ تعلیم دان ہیں, بہت عرصے سے اس فیلڈ میں تجربہ ہے. تعلیم میں, پاکستان کی تعلیم میں یہ بات ہم نے کس دن سکھائی تھی؟ یہ بات ہم نے اسلامیات کی کتاب میں, معاشرتی علوم کی کتاب میں پڑھائی تھی. بالکل. اس کے بعد پھر بچوں سے کبھی بھی اس کو کرنے کا نہیں کہا. انہیں کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہیں یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, کرنے کی ڈیمانڈ نہ میں نے بچوں سے کبھی کی اور نہ ہی کبھی اپنے اوپر لاگو کی. دیکھیں, دو ذرائع ہیں بچوں کے پاس سیکھنے کے, کہ جو انہیں بتاؤں, انہیں وہ موقع دوں کہ وہ اس کو پریکٹس کریں. اگر وہ اس کو پریکٹس نہ کریں تو معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس کم ہوتی جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایز اے استاد جو باتیں میں کہوں وہ میں کروں. جس دن میں انہیں یہ کہوں کہ بیٹے آپ کو جو ایتھنک ڈفرینسز ہیں ہمارے, ہمیں دوسروں سے تعلق انسانیت کی بنیاد پہ, اور جو بات ہم جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس بات کے درست یا غلط ہونے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا یا اس کو نہ تسلیم کرنا. یہ میں نے زبانی بتایا, لیکن کرتے وقت شاید ہمیشہ اگر اس کا الٹ نہیں کہا کرنے کو, تو اس کو ایز اے نیوٹرل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ مرضی سے ڈیسیجن کر سکے ہمارا معاشرہ. اور پھر دیکھیے, اسکول جو ہے نا, وہ بنیادی طور پہ, یا کوئی بھی تعلیم کا نظام, وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا. تعلیم کا پورا نظام معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بچہ اسکول میں یا کسی بھی تعلیمی نظام میں میرے ساتھ چند گھنٹے گزارتا ہے, اور اس کے بعد اگر ان چند گھنٹوں میں سکھائی ہوئی باتیں ان باتوں سے نہ ملتی ہوں جو وہ جا کے اب معاشرے میں پریکٹس کرے گا, گھر میں دیکھے گا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے گا, یہ اگر آپس میں ایک جیسی نہ ہوں تو میرے بولنے کا, کرنے کا اس لیمیٹڈ پیریڈ میں اثر ختم ہو جاتا ہے. میں نے اس ٹائم کو جب وہ میرے پاس تھا اسکول میں بھی یوٹیلائز نہیں کیا, پڑھانے میں کیا, اس کو پریکٹس کرنے میں نہیں کیا. میری شخصیت میں وہ نہیں دیکھ پایا ان صفات کو. اس کے بعد جب وہ مجھ سے نکل کے گھر گیا تو گھر بھی وہ کچھ نہیں ہوتا جو میں کتاب میں پڑھاتا ہوں. تو اس نے سیکھنا وہ ہے نا جی, جو اس کو ارد گرد نظر آتا ہے. اچھا, اب اگر اس بات پہ لوگ اکثر جب ہم یہ پوائنٹ ریز کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے معاشرہ ٹھیک کر لیں پھر تعلیم ٹھیک ہو جائے گی, یا تعلیم ٹھیک کریں تو معاشرہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تعلیم ٹھیک کرنے سے ہی معاشرہ ٹھیک ہونا ہے, یہ بات درست ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن تربیت کا عمل جو ہے وہ صرف سکول کے اندر تک محدود کر کے نہیں ہو سکتا. تربیت کا عمل جب تک آپ سکول کو معاشرے سے کنیکٹ نہیں کرتے, پیرنٹس, میں, بچے, ہم سب یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جن چیزوں کو میں روز کہتا ہوں ان کو کرنے سے زندگی, ہمارا ایمان اس بات پہ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں زبان سے کہ یہ کچھ ہو جائے تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے, کرتے وقت ایسا کرتا نہیں ہوں. اگر مجھے اندر سے اس پہ پختہ ایمان ہونا تو میں پھر سب سے پہلے کرنے والے کام کو ٹھیک کروں گا. بولنے والا کام خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر کرنے والا ٹھیک ہو جائے. سو اس کا حل میرے نزدیک جو ہے نا جی, تعلیم کے ساتھ وہ جو ایک ایلیمنٹ آف ٹریننگ جس کو تربیت کا نام ہم دیتے تھے, جب تک وہ اس کا انگریڈینٹ نہیں بنتا ضروری, اس وقت تک یہ صرف بولتے رہنے سے, کتابوں میں درس دیتے رہنے سے یہ چیزیں درست نہیں ہونے والی. بالکل, آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا, کیونکہ اگر دیکھیں آپ کسی بھی لیول کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اگر ہم اسلامیات کے علاوہ اگر ہم باقی ریلیجن کی بھی بات کریں تو ایتھکس ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. اسلامیات کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں, اس میں آپ کو برداشت کے حوالے سے لیسن ضرور ملیں گے, لکھا ہوا کانٹینٹ ضرور ملے گا. اس کانٹینٹ کا بظاہر امتحان بھی ہوگا, اور ہم شاید یہ سوچ کے آنکھیں بند کر لیں گے کہ کیونکہ میں نے کتاب میں یہ بات لکھ لی, بچوں نے اس بات کو یاد بھی کر لیا, اور اس کے بعد امتحان میں انہوں نے اس بات کو لکھا جس کی بنیاد پہ انہیں نمبر بھی مل گئے, تو شاید یہ ایلیمنٹ بچوں میں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے انکلکیٹ بھی ہو رہا ہے.
تو لیکن چونکہ معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انکلکیٹ نہیں ہو پا رہا، اور سر نے بڑا رائٹلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا معاملہ بھی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ جس کا کوڈ ہے 438 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 دا بیسک اکاؤنٹنگ ماڈل، اس کو ہم نے مختلف پروگرامز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آج ہم پروگرام 1 جس کا ٹائٹل ہے بیسک کنسیپٹس آف اکاؤنٹنگ، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اکاؤنٹنگ یا کوئی بھی سبجیکٹ، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی بیسک ٹرمینالوجیز، بیسک کنسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ بیسک کنسیپٹس آف اکاؤنٹنگ جاننے سے پہلے اکاؤنٹنگ کا کچھ انٹروڈکشن جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف ڈیسیژنز کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ڈیسیژنز ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس موجود انفارمیشن پر۔ اگر یہ انفارمیشن بہتر ہوگی تو ہمارے ڈیسیژنز، ہمارے فیصلے بھی بہتر ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس انفارمیشن بہتر نہیں ہوگی تو خدشہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے کہیں غلط نہ کر بیٹھیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سنتے ہیں یا ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جو انفارمڈ پیپل ہوتے ہیں، جن کے پاس فل انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ، جس میٹر سے ریلیٹڈ وہ ڈیسیژنز کرنے جا رہے ہوں، اس سبجیکٹ میٹر سے متعلق اگر بہتر انفارمیشن ہوگی تو وہ اچھے فیصلے بھی کر پائیں گے اور اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ عزیز طلباء، آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ کوالٹی انفارمیشن کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جیسے ہماری روزمرہ زندگی میں کوالٹی آف انفارمیشن اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح کسی بھی بزنس کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ اس میں بہتر ڈیسیژنز کیے جائیں۔ جو بزنس مین ہے، اس کے پاس بزنس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، اور ان معلومات کی بیسس پر وہ اچھے فیصلے کر سکے۔ بزنس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے فائنانشل انفارمیشن کی بیس پر کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کہاں سے ایکوائر کی جاتی ہے، کیسے جنریٹ کی جاتی ہے؟ تو یہ انفارمیشن ایک اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت جنریٹ کی جاتی ہے، جس انفارمیشن کی بیس پر ڈیسیژن میکر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ دا بیسک پرپز آف اکاؤنٹنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کی جائے ڈیسیژن میکرز کو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں اور ان پیسوں کو، ان سیونگز کو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے بزنس میں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹرن پرووائڈ کر سکے، تو کون سا ایسا کرائیٹیریا ہوگا کہ جس کی بیس پر آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا؟ عزیز طلباء، اوبویسلی آپ دیکھیں گے کہ جس بزنس میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اکنامک ریسورسز کتنے ہیں، اس کی اوبلیگیشنز کتنی ہیں، اس کا والیوم آف پروفٹ کتنا ہے، اس کی ریٹرن کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے، آلریڈی جو انویسٹمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ پر کتنا ریٹرن وہ بزنس دے رہا ہے اپنے انویسٹر کو۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو جب پتہ چلیں گی، اس انفارمیشن کی بیس پہ، ان بیسک کرائیٹیریاز کی بیس پہ آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو کس بزنس میں انویسٹ کرنا ہے۔ بزنس کیسے یہ انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے اور کیسے یوزرز تک یہ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اکاؤنٹنگ سسٹم وہ واحد سسٹم ہے جس کے تحت یہ ساری کی ساری انفارمیشن نہ صرف جنریٹ کی جاتی ہے بلکہ یوزرز آف انفارمیشن تک پہنچائی جاتی ہے۔ اکاؤنٹنگ کا مقصد بزنس انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا
اس کو پروسیس کرنا، اس کو یوزرز آف انفارمیشن تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ عزیز طلبہ، اس مثال سے آپ بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ اکاؤنٹنگ کی کسی بھی بزنس میں کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اکاؤنٹنگ کے انٹروڈکشن کے بعد ہم اکاؤنٹنگ ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی اکاؤنٹنگ سے مراد ہے کیا، اکاؤنٹنگ کہتے کسے ہیں، اکاؤنٹنگ کا سکوپ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، امریکن انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹس نے اکاؤنٹنگ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ اکاؤنٹنگ از دا آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ اینڈ سمرائزنگ in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof۔ عزیز طلبہ، اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اکاؤنٹنگ نہ صرف بزنس ٹرانزیکشنز کو، بزنس میں اکر ہونے والے اکنامک ایونٹس کو ریکارڈ کرنے کا نام ہے، بلکہ ریکارڈنگ آف بزنس ٹرانزیکشنز کے بعد اکاؤنٹنگ ان تمام ٹرانزیکشنز کو، ان تمام اکنامک ایونٹس کو کلاسیفائی کرتی ہے، پھر سمرائز کرتی ہے ایک پراپر سسٹمیٹک وے سے، ایک سگنیفیکنٹ مینر سے، اور وہ سارے کے سارے ریزلٹس انٹرپریٹ کرنے کے بعد فائنینشیل یوزرز تک جو بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں، جو بزنس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کو بزنس سے متعلق انفارمیشن چاہیے، ان تمام یوزرز تک انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹنگ پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ایونٹ سے۔ جب بھی کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے، اس ایونٹ کو سب سے پہلے اکاؤنٹنگ کا جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ Identify of economic events is the first step of accounting process۔ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد اس ایونٹ کو ایک پراپر ڈسکرائبڈ وے میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، کلاسیفائی کیا جاتا ہے اور پھر سمرائز کیا جاتا ہے۔ آفٹر ریکارڈنگ پروسیس اکاؤنٹنگ رپورٹس پریپیئر کی جاتی ہیں، ان کو انالائز کیا جاتا ہے، ان کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور پھر کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تمام کے تمام یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن تک۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن کون ہیں۔ تو یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن کو ہم دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ دیر آر ٹو میجر یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن۔ نمبر 1 ایکسٹرنل یوزرز، نمبر 2 انٹرنل یوزرز۔ ایکسٹرنل یوزرز کون سے ہیں؟ ایکسٹرنل یوزرز میں سب سے پہلے لینڈرز، وہ اینٹیٹیز، وہ پرسنز، وہ لوگ جنہوں نے بزنس کو قرضہ دیا ہوا ہے۔ نمبر 2 انویسٹرز، کہ جن لوگوں نے بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اپنا سرمایہ لگایا ہے۔ نمبر 3 گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز لائک ٹیکس اتھارٹیز، ادر ایکسائز اتھارٹیز، کہ جو اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ کمپنی کا کتنا پروفٹ ہے اور اس بزنس کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ پھر کنزیومر گروپس، پھر ایکسٹرنل آڈیٹرز اینڈ کسٹمرز۔ عزیز طلبہ، یہ وہ گروپ ہے جس گروپ کو ہم ایکسٹرنل یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن کہتے ہیں۔ اب کمپنی کے جو انٹرنل یوزرز ہیں ان میں سب سے پہلے مینیجرز، کہ جو بزنس کو مینیج کر رہے ہیں، آفیسرز، انٹرنل آڈیٹرز، جو اس بات کو دیکھ رہے ہیں کیا بزنس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں ان کا پراپر ریکارڈ رکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ سیل سٹاف اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کمپنی کی سیلز کتنی انکریز ہو رہی ہے، کہیں وہ ڈکلائن کی طرف تو نہیں جا رہی۔ اسی طرح کمپنی کے امپلائیز، کسی بھی بزنس کے امپلائیز اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کمپنی پروفٹ کتنا ارن کر رہی ہے، کتنا بزنس کو پروفٹ ہو رہا ہے۔ زیادہ پروفٹ ہوگا تو ان کے کمیشنز بھی زیادہ ہوں گے، سیلریز بھی زیادہ ڈیمانڈ کریں گے۔ اسی طرح اونرز آف دا بزنس از آلسو نون ایز دا انٹرنل یوزرز۔ وہ کون سے کویشچنز ہیں کہ جو عام طور پہ انٹرنل یوزرز
कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द बिजनेस। नंबर 1 कि जितने भी फर्म्स की ऑब्लिगेशंस हैं, जितने यूटिलिटी बिल्स हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, क्या उन तमाम को मीट करने के लिए, उन तमाम को पे करने के लिए कैश हमारे पास मौजूद है या नहीं। अजीज़ तलबा, दूसरा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मैनेजर्स ऑफ द कंपनी इस बात में इंटरेस्टेड है कि हम एक यूनिट की प्रोडक्शन कितनी अमाउंट में कर रहे हैं, कि कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है। और किसी भी मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करे। अजीज़ तलबा, तीसरा क्वेश्चन जो आम तौर पर किया जाता है, जिस इंफॉर्मेशन में इंटरनल यूज़र्स इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये है, कैन वी अफोर्ड टू गिव एम्प्लॉयज़ पे रेजेस दिस ईयर, कि हमारा प्रॉफिट सफिशेंट है कि हम इस साल एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ में इंक्रीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर कितनी हमें रेज़ करनी चाहिए, अगर प्रॉफिट कम है तो कितनी सैलरीज रेज़ करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट लाइन इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बिज़नेस मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस किसी भी बिज़नेस की होती हैं। मैनेजर इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सी प्रोडक्ट लाइन लॉस जो है बिज़नेस को दे रही है। सो अजीज़ तलबा, इसी तरह एक्सटर्नल यूज़र्स किस किस्म की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज़ द कंपनी अर्निंग सेटिस्फैक्ट्री इनकम, कि क्या कंपनी एक सेटिस्फैक्ट्री इनकम लेवल अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। पिछले सालों की निस्बत क्या इस साल अर्निंग्स इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्लाइन हो रही हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द कंपनी कंपेयर इन साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद इट्स कंपेटिटर्स। कंपनी के जो कंपेटिटर्स हैं वो कैसे अपने आप को कंपेयर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में और साइज़ में। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो सबसे पहले वो इस बात का मुआयना करता है कि कंपनी का साइज़ कितना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन, विल द कंपनी बी एबल टू पे इट्स डेट्स एज दे कम ड्यू, कि जब कंपनी के कर्जे वो अमाउंट जो अमाउंट कंपनी ने बिज़नेस को रन करने के लिए हासिल की है फ्रॉम द लैंडर्स, अब जब वो ड्यू होगी तो क्या कंपनी उन कर्ज़ों को पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। सो अजीज़ तलबा, हमने ये डिस्कस किया कि इंटरनल यूज़र्स किस किस्म की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं और कंपनी के जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। अजीज़ तलबा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए और इस बात का मालूम होना ज़रूरी है कि कितने किस्म के बिज़नेस रन किए जा सकते हैं। बिज़नेस की अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप कितनी टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिज़नेस कितनी टाइप्स हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप। सबसे पहली टाइप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है, जिसको सोल ट्रेडरशिप भी कहा जा सकता है। ये बिज़नेस की वो किस्म है कि जिसको एक वाहिद मालिक ऑन करता है और कंट्रोल करता है। वो कंपनी के उस बिज़नेस के तमाम मामलात अकेला ही सर अंजाम देता है। जितनी परचेजिंग है, जितनी सेल्स है, कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उस बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से एक्वायर करना है, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी एक अकेले ओनर पर होती है। तो इस किस्म के बिज़नेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं या सोल ट्रेडरशिप भी कहा जाता है। दूसरी किस्म बिज़नेस की वो है पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं। आम तौर पर हम इसको शराकत दारी भी कहते हैं कि अ बिज़नेस owned by
two or more persons associated as partners is a partnership. ہر بزنس آنر کو پارٹنر کہا جاتا ہے اور تمام کے تمام آنرز اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ آنر ایز اے سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں, کچھ آنر ایکٹیو پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں. So, عزیز طلبہ, تیسری قسم بزنس کی وہ ہے کارپوریشن. A business organized as a separate legal entity under corporation law and having ownership divided into transferable shares is called a corporation. تمام کے تمام owners of that corporations are called shareholders. اس کمپنی کو ایز اے سیپریٹ لیگل اینٹی رن کیا جاتا ہے. آنرز اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مینیجرز اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آنرز کارپوریشن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, مینیجرز آف دا کارپوریشن اس سارے کے سارے بزنس کو مینیج کرتے ہیں. سو عزیز طلبہ, اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف آپریشنز بزنس کین بی کلاسیفائڈ in 3 categories. Number 1, service concerns. Number 2, merchandising concerns. Number 3, manufacturing businesses. عزیز طلبہ, سروس بزنس وہ بزنس ہے کہ جس میں ہم صرف سروسز پرفارم کرتے ہیں, لائک اے ڈاکٹر, لائر, ٹیچرز. یہ وہ پروفیشنز ہیں کہ جس میں کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کی جاتی بلکہ سروسز پرفارم کی جاتی ہیں اور ان سروسز پرفارم کرنے کے اگینسٹ فیس ارن کی جاتی ہے. دیٹ فی وچ از acquired against the performing of services is called as revenue of that business. Dear students, بزنس کی دوسری قسم مرچنڈائزنگ بزنس ہے. یہ وہ بزنس ہے کہ جس میں آنر آف دا بزنس بلک کوانٹٹی میں گڈز پرچیز کرتا ہے اور اسمال کوانٹٹی میں سیل کر دیتا ہے ود سم پروفٹ. جیسا کہ آپ سلائیڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ a merchandising business is a business that sells goods purchased for resale. Like a trader, for example, ایک شوگر ٹریڈر ہے. اب وہ شوگر بڑے بڑے بیگز میں پرچیز کرتا ہے اور آگے کسٹمرز کو اسمال کوانٹٹی میں سیل کر دیتا ہے ود سم پروفٹ مارجن. تیسری قسم بزنس کی مینوفیکچرنگ بزنس ہے جس کو مینوفیکچرنگ کنسرنز بھی کہا جا سکتا ہے. A manufacturing business is a business that sells goods that it has produced. اس میں را مٹیریل پرچیز کر کے اس کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے into some finished goods. For example, ایک بال پوائنٹ ہے, اس بال پوائنٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے مختلف قسم کا را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. اس را مٹیریل کو ڈفرینٹ مشینز اور پیپلز کے ذریعے لیبر کی انوالومنٹ کے ساتھ ٹرانسفارم کیا جاتا ہے انٹو سم فنش گڈس اور وہ بال پوائنٹ ریڈی ہو جاتا ہے. سو عزیز طلبہ, ہم نے یہ جانا کہ سروس بزنس میں صرف سروسز پرفارم کی جاتی ہیں, مرچنڈائزنگ بزنس میں گڈز بلک کوانٹٹی میں پرچیز کر کے اسمال کوانٹٹی میں سیل کیا جاتا ہے. مینوفیکچرنگ کنسرنز میں را مٹیریل کو پرچیز کرنے کے بعد ٹرانسفارم کیا جاتا ہے کسی بھی سیمی فنش گڈز میں یا فنش گڈز میں اور اس کو سیل کیا جاتا ہے. سو عزیز طلبہ, بزنس کی نیچر اور آنرشپ کے اکارڈنگلی مختلف ٹائپس ڈسکس کرنے کے بعد ہم اکاؤنٹنگ ٹرمز کے بارے میں جانیں گے. اکاؤنٹنگ ٹرمز جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان پائیں کہ بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے. عام طور پر بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کو ایک ہی معنوں میں یوز کیا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. بک کیپنگ اکاؤنٹنگ کا ایک پارٹ ہے جس میں ٹرانزیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ریکارڈ کیا جاتا ہے. ریکارڈ کرنے کے بعد کلاسیفائی کرنا, ان ٹرانزیکشنز کی کلاسیفیکیشنز کے بعد ان کو انالائز کرنا, انٹرپریٹ کرنا, یہ سارے کا سارا ورک اکاؤنٹنگ کے اسکوپ میں آتا ہے. سو جیسا کہ آپ سلائیڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں, اکاؤنٹنگ انکلیوڈس بک کیپنگ اینڈ اٹ انکلیوڈز مچ مور دین بک کیپنگ. کہ بک کیپنگ
کے علاوہ بھی بہت سارے فنکشنز ہیں جو اکاؤنٹنگ کے اسکوپ میں فال کرتے ہیں، جبکہ بک کیپنگ involves only the recording of economic events. It's just one part of the accounting. Accounting کا ایک پارٹ بک کیپنگ ہے. سو عزیز طلبہ، اس ڈسکشن سے آپ بخوبی سمجھ پائے ہوں گے کہ اکاؤنٹنگ میں اور بک کیپنگ میں کیا ڈفرینس ہے. عزیز طلبہ، اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں بہت ساری ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جو تمام کے تمام یونٹس میں، تمام پروگرامز میں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے ان میں یوز ہوں گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ ٹرمز کے بارے میں جان پائیں. سب سے پہلی اکاؤنٹنگ ٹرم وہ ہے ایسٹس. ایسٹس آر ریسورسز اونڈ بائی اے بزنس، کہ وہ تمام ریسورسز وچ آر اونڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی اے بزنس فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ آر نون ایز ایسٹس. They are things of value used in carrying out such activities such as production and exchange. For example, بزنس کے پاس جو بلڈنگ موجود ہے وہ اس کا ایسٹ ہے. بزنس کے پاس جو مشینز موجود ہیں وہ اس کے ایسٹس ہیں. بزنس کے پاس جتنا کیش اویلیبل ہے وہ اس کے ایسٹس ہیں. سو عزیز طلبہ، وہ تمام ریسورسز کہ جو ریسورسز نہ صرف بزنس اون کرتا ہو بلکہ اس کو کنٹرولڈ بھی کرتا ہو، وہ تمام ریسورسز کمپنی کے کسی بھی بزنس کے ایسٹس کہلاتے ہیں. ایسٹس کے بعد ایک اور ٹرم جو بہت زیادہ اکاؤنٹنگ میں یوز کی جاتی ہے وہ ہے لائبلٹیز. لائبلٹیز آر کلیمز اگینسٹ ایسٹس. دے آر ایگزسٹنگ ڈیٹس اینڈ اوبلیگیشنز. عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کمپنی کے جتنے قرضہ جات ہیں وہ اس کی لائبلٹیز کہلاتی ہیں. جتنے قرضے کمپنی نے کسی بھی بزنس نے بزنس آپریشنز رن کرنے کے لیے ایکوائر کیے ہیں وہ تمام کمپنیز کی لائبلٹیز کہلاتی ہیں. وہ لائبلٹیز شارٹ ٹرمز بھی ہو سکتی ہیں، وہ لائبلٹیز لانگ ٹرمز بھی ہو سکتی ہیں. شارٹ ٹرم لائبلٹیز وہ لائبلٹیز کہلاتی ہیں جو کسی بھی بزنس نے ایک سال کے اندر اندر پے کرنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یوٹیلیٹی بلز ہیں. کمپنی کو جتنے یوٹیلیٹیز بلز موصول ہوئے وہ تمام بلز کمپنی کی شارٹ ٹرمز لائبلٹیز کہلاتی ہیں، کیونکہ عام طور پر یوٹیلیٹی بلز کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ 5 to 10 days ہوتی ہے. اس کے برعکس لانگ ٹرم لائبلٹیز وہ لائبلٹیز ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں جو بزنس ایک سال سے زیادہ عرصے میں پے کرتا ہے. مثال کے طور پہ کمپنی نے بینک سے لون لیا، اس لون کو پے کرنے کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے. تو چونکہ اب یہ قرضہ، یہ لون 5 سال کے عرصے میں پے کیا جائے گا، اس لیے یہ قرضہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کہلائے گا. نیکسٹ اکاؤنٹنگ ٹرم اونرز ایکوٹی. عزیز طلبہ، کوئی بھی اونر جتنے بھی پیسے بزنس میں انویسٹ کرتا ہے وہ اس کی اونرز ایکوٹی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی کلیم اگینسٹ دا ایسٹس اونر کا ہوگا وہ اس کی اونرز ایکوٹی کہلائے گی. سو اونرز ایکوٹی از ایکول ٹو ٹوٹل ایسٹس مائنس ٹوٹل لائبلٹیز. عزیز طلبہ، اونرز ایکوٹی ریپریزنٹ کرتی ہے دا اونرشپ کلیم آن ٹوٹل ایسٹس. کسی بھی بزنس میں انویسٹمنٹ 2 ہی طریقوں سے آتی ہے، یا تو اونر خود انویسٹمنٹ کرتا ہے یا قرضہ لے کر انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو تمام ایسٹس میں سے اگر قرضے کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر دی جائے دا ریمیننگ پارٹ ول بی نون ایز دا اونرز ایکوٹی. عزیز طلبہ، اونرز ایکوٹی کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اونرز ایکوٹی کی سب ڈویژنز جو ہیں ان میں انویسٹمنٹ، ڈرائنگز، ریونیوز اور ایکسپینسز ہیں. دیز اکاؤنٹس ڈائریکٹلی بلونگ ٹو دا اونرز ایکوٹی. سب سے پہلے جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، دا پارٹ آف اونرز ایکوٹی از دا انویسٹمنٹ. Investments by owner are the assets put into the business by the owner.
These investments in the business increases owner's equity. ऑनर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में, जितना कैश इन्वेस्ट करेगा या कोई फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्ट करेगा, वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स ऑनर्स इक्विटी में इजाफे का बाइस बनेंगी. और ऑनर्स इक्विटी का एक और पार्ट ड्राइंग्स भी है. जैसा कि हमने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट से ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी, जबकि अगर ऑनर ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश या कोई और एसेट बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, सो दीज आर नोन एज ड्राइंग्स. ड्राइंग्स की वजह से ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होगी. सो अज़ीज़ तलबा, इस बात को आप बखूबी जान चुके होंगे. इन्वेस्टमेंट ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज का बाइस बनेगी, जबकि ड्राइंग्स जो हैं ऑनर्स इक्विटी में डिक्रीज का बाइस बनेंगे. अजीज़ तलबा, नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू. रेवेन्यू आर द ग्रॉस इंक्रीजेस इन ऑनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ earnings income. Revenue may result from sale of merchandise, performance of services, rental of property, or lending of money. Revenue usually result in an increase in asset. So अजीज़ तलबा, revenue वो अमाउंट है जो हम गुड्स सेल करके, सर्विसेज परफॉर्म करके, प्रॉपर्टी रेंट आउट करके या किसी को लैंडिंग ऑफ मनी करके अक्वायर करते हैं. हमेशा जब भी रेवेन्यू होंगी, हमारे एसेट्स इंक्रीज़ होंगे. रेवेन्यू ऑनर्स इक्विटी में भी इजाफे का बाइस बनेंगी. नेक्स्ट टर्म एक्सपेंसेस. जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक्सपेंसेस आर द डिक्रीजेज इन ऑनर्स इक्विटी दैट रिजल्ट फ्रॉम operating the business. Expenses are the cost of assets consumed or services used in the process of earning revenue. For example, utility expenses, rent expenses and supplies expenses. Expenses वो अमाउंट है जो बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए मीट करना पड़ती है. बिजनेस रन करने के लिए हमें बिल्डिंग का रेंट भी पे करना पड़ेगा अगर ओनर की अपनी बिल्डिंग नहीं है. एम्प्लॉइज़ की सैलरीज भी पे करना पड़ेगी, यूटिलिटी बिल्स भी पे करना पड़ेंगे. तो ये सारे की सारी अमाउंट्स एक्सपेंसेस कहलाती हैं. अजीज़ तलबा, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी and affect the assets and or equities of the enterprises. Transaction is the raw material for the preparation of the organization's financial reports. कि transaction वो economic events हैं जिनको monetary terms में measure भी किया जा सके और वो events business के assets को, business की owner equity को affect करें. वो तमाम events ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं. और ट्रांजैक्शन जो है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती हैं. हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो हैं वो रॉ मटेरियल हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का. मिसाल के तौर पे बिज़नेस ने परचेजिंग की, उस परचेजिंग के एवज़ कुछ अमाउंट भी पे की या क्रेडिट पर परचेज़ की. तो चाहे क्रेडिट पर परचेज़ हो या कैश पर परचेज हो, दोनों सूरतों में हमारे एसेट्स भी इफ़ेक्ट होंगे और इक्विटीज़ भी इफ़ेक्ट होंगी. अगर हम कैश पर परचेजेस करेंगे तो कैश हमारा डिक्रीज़ होगा और गुड्स जो हैं स्टॉक में इंक्रीज़ आएगा. इसी तरह पेमेंट्स ऑफ सैलरी इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन. सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस. लाइक ओनर्स मेक इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, ये भी एक ट्रांजैक्शन है. ऑनर विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, ये भी एक ट्रांजैक्शन है. सो वो तमाम इवेंट्स जो
مونیٹری ٹرمز میں معیار بھی ہو سکیں اور وہ ایسٹس کو اور ایکویٹیز کو افیکٹ کریں، وہ تمام ایونٹس ٹرانزیکشن کہلائیں گے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح گڈز یا مرچنڈائز کا لفظ بہت زیادہ اکاؤنٹنگ ٹرمز میں، اکاؤنٹنگ لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے۔ کسی بھی بزنس کے لیے گڈز یا مرچنڈائز وہ کموڈیٹیز ہیں which are purchased for the resale purpose، وہ تمام کموڈیٹیز جو بزنس ری سیل پرپز کے لیے پرچیز کرتا ہے یا ان کموڈیٹیز کو ٹرانسفارم کر کے کسی فنش گڈز میں کنورٹ کرتا ہے، وہ تمام کموڈیٹیز بزنس کے لیے گڈز یا مرچنڈائز کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاتھ مرچنٹ جو ہے جتنا بھی کلاتھ پرچیز کرے گا ری سیل پرپز کے لیے، وہ سارے کا سارا کلاتھ اس بزنس کی گڈز یا مرچنڈائز کہلائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی فرنیچر کا شو روم ہے، اس میں جتنا بھی فرنیچر اویلیبل ہے، دیٹ فرنیچر از نون ایز گڈز اور مرچنڈائز آف دیٹ بزنس۔ اسی طرح اگر ایک کلاتھ مرچنٹ فرنیچر پرچیز کرتا ہے، اس کے لیے وہ فرنیچر گڈز یا مرچنڈائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ فرنیچر سیل پرپز کے لیے پرچیز نہیں کیا، بلکہ اپنے بزنس کے آپریشنز کو کیری آن کرنے کے لیے وہ فرنیچر پرچیز کیا ہے۔ اس لیے کلاتھ مرچنٹ کے لیے فرنیچر ایسٹ ہوگا، جبکہ ایک فرنیچر کا شو روم جو رن کر رہا ہے، جو بزنس مین ہے، اس کے لیے وہ فرنیچر ایز اے گڈز اور مرچنڈائز ہوگا۔ عزیز طلبہ، جب بھی کموڈیٹیز پرچیز کی جائیں گی فار دا پرپز آف ری سیل، دس از نون ایز دا پرچیزز۔ پرچیز مینس دا پروسیس آف بائنگ کموڈیٹیز ایدر فار ری سیل ایٹ ہائر پرائس اور ٹو یوز ان دا مینوفیکچرنگ آف دا فنش گڈس۔ جب بھی ہم پرچیز کریں گے گڈز کو یا مرچنڈائز کو، وہ گڈز یا مرچنڈائزز بزنس کی پرچیزز کہلائیں گے۔ عزیز طلبہ، اگر یہ گڈز ہم نے ری سیل پرپز کے لیے پرچیز کی اور وہ اکارڈنگ ٹو سیمپل نہیں تھی یا ہم نے ان کو ڈیمیجڈ پایا، تو یہ گڈز ہم ریٹرن کر دیں گے وینڈر کو، جس وینڈر سے ہم نے یہ پرچیزز کی ہوں گی۔ جب کبھی گڈز ریٹرن کی جائیں گی تو یہ ریٹرن گڈز جو ہیں پرچیز ریٹرن کہلائیں گی۔ اسی طرح اگر گڈز اکارڈنگ ٹو سیمپل نہیں تھی یا ڈیمیجڈ تھی اور ہم نے وینڈر کو انفارم کیا کہ آپ کی یہ گڈز اکارڈنگ ٹو سیمپل نہیں ہیں یا ڈیمیجڈ ہیں یا ہماری مطلوبہ ریکوائرمنٹ سے زیادہ کوانٹٹی آپ نے سینڈ کر دی ہے، اس صورت میں ہم وینڈر کو انفارم کریں گے کہ یہ گڈز ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس پر اگر وینڈر ہمیں یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ گڈز واپس نہ کریں بلکہ کم پیسوں میں یہ گڈز پرچیز کر لیں، دیٹ اماؤنٹ آف ڈیڈکشن، دیٹ کنسیشن آن دا گڈز پرچیز از نون ایز دا پرچیز الاؤنس۔ جب بھی گڈز ریٹرن ہوں گی یا پرچیز الاؤنس ہوگا، ان تمام صورتوں میں اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل جو ہے ہم اکاؤنٹنگ ٹرم یوز کریں گے پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ ٹرم ہے سیلز۔ وین دا بزنس پرووائڈس گڈس ٹو دا کسٹمرس فار اے پرائز ٹو ارن پروفٹ، اٹ از کالڈ سیلز۔ وہ گڈس جو بزنس نے پرچیز کی فار دا پرپز آف ری سیل، جب بھی وہ سیل کی جائیں گی، اس کو ہم کہیں گے سیلز۔ سیلز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گڈس کو فروخت کر دیا ود اے ویو ٹو ارن پروفٹ۔ عزیز طلبہ، اگر ہماری سیلز کی ہوئی گڈس ڈیمیجڈ نکل آئیں یا اکارڈنگ ٹو سیمپل نہ ہو تو کسٹمر ہمیں وہ گڈس ریٹرن کر دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ گڈس ہمارے لیے سیلز ریٹرن ہوں گے کہ وین دا بائر ریٹرنز دا گڈ سولڈ، اٹ از سیلز ریٹرن فار دا سیلر، اٹ از آلسو
called return inward. परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। अजीज़ तलबा, एक और टर्म डेट इज़ डेटर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब डेटर है क्या? वो एंटिटीज़, वो पर्सन्स जिन्हें बिजनेस गुड्स सेल्स करता है या सर्विसेज परफॉर्म करता है ऑन क्रेडिट बेसिस, वो पर्सन्स कंपनी के डेटर्स कहलाते हैं। द पर्सन हु बॉट गुड्स और बोरो कैश फ्रॉम अनदर पर्सन, द बोरोअर इज़ नोन एज डेटर इन अकाउंटिंग। आम तौर पर बिजनेस में डेटर वही होता है जिनको क्रेडिट पर गुड्स सेल की जाती हैं या क्रेडिट पर सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, और डेटर प्रॉमिस करता है बिजनेस से कि वो तयशुदा वक्त पर अमाउंट पे कर देगा। अजीज़ तलबा, इसी तरह वो पर्सन्स, वो एंटिटीज़ जिनसे बिजनेस क्रेडिट पर गुड्स परचेज करता है या सर्विसेज एक्वायर करता है, वो पर्सन्स या एंटिटीज़ बिजनेस की क्रेडिटर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, वो कंसेशन है डैट इज़ ग्रांटेड बाय सेलर ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जब हम किसी दुकानदार से कोई चीज़ परचेज़ करने जाएं तो दुकानदार चीज़ पर लिखी हुई कीमत से कम पैसों में हमें वो चीज़ दे देता है। अगर आप कोई मेडिसिन्स लेने जाएं और उस मेडिसन की प्राइस जो है 100 रुपीज़ मेंशन है, दुकानदार आपसे 90 रुपीज़ चार्ज करता है, वसूल करता है, सो 10 रुपीज़ जो उसने कंसेशन दी है लिस्ट प्राइस पर, डैट इज़ नॉन एज द ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और ये बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को फ़रोग देने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देता है। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट टर्म है कैश डिस्काउंट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो अमाउंट है जो अर्ली पेमेंट करने पर क्रेडिट्स हमें ग्रांट करता है। व्हेन द डेटर पेज कैश बिफोर द ड्यू डेट, द क्रेडिटर may grant him some concession on this early payment to encourage this tendency. मिसाल के तौर पे, अगर क्रेडिटर हमें ये ऑप्शन देता है कि आप ड्यू अमाउंट 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दें तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाए, जबकि आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। और अगर 2% डिस्काउंट अवेल करने के लिए डेटर विदिन 10 डेज़ अमाउंट पे कर देता है, तो जो 2% कंसेशन अवेल होगी, डेट कंसेशन इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि कैश डिस्काउंट्स की, क्रेडिट पीरियड की, डिस्काउंट पीरियड की डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। पहली टर्म जो यहाँ मेंशन है 2, 10 एंड 30, इसका मतलब है कि 2% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर पेमेंट विद इन 10 डेज़ कर दी जाए, जबकि क्रेडिट पीरियड 30 डेज़ है। नेक्स्ट टर्म 5, 14 एंड 30, इसका मतलब है कि अगर अमाउंट 14 डेज़ के अंदर अंदर पे कर दी जाए तो 5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि टोटल क्रेडिट पीरियड जो है वो 30 डेज़ का है। लास्ट में 10, 30 एंड 60, इसका मतलब है अमाउंट अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर पे कर दी जाए तो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि क्रेडिट पीरियड जो है वो 60 डेज़ है। अजीज़ तलबा, ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स थी
जो हमने डिटेल से डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये एक ऐसा साइकिल है कि जिसके थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल डिस्क्राइब्स द प्रोसेस थ्रू विच अकाउंटिंग वर्क्स परफॉर्म्स। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं कि सबसे पहले अकाउंटिंग का क्या स्टेप होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो अकाउंटिंग साइकिल कहलाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से। स्टेप 2 में जर्नल एंट्री पास की जाती है, फिर उस जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर में। लेजर में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास की जाती हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं और लास्ट में पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, इस सारे के सारे अकाउंटिंग साइकिल पर मुश्तमिल फर्दर हम आइंदा यूनिट्स में डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, लेजर्स में कैसे पोस्टिंग की जाती है, और इन तमाम स्टेप्स पर मुश्तमिल मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ यूनिट्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your host Talia once again welcome you all to the BS level biology program. Students, there is something special about our today's program that distinguishes it from the rest of the programs of our series. And that differentiating feature is that today is the last program of our second series. I hope that this last lecture would also play a pivotal role in enhancing your biological knowledge. Now let's welcome our expert, Dr. Muhammad Azad. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, what is the topic of discussion for today's lecture? Talia, we are going to continue our previous lecture of evolution, and today first we'll be going with the concept of speciation, what a species is, and then we are going to discuss how the different species are going to evolve from already existing species. So students, starting with the topic of speciation, first we are going to discuss the concept of species, what a species is, and then we are going to go with the different mechanism, how the species are going to evolve from already existing species. So going with our slides first, what is a species? This is not a very straightforward question, as most of the individual believes. So these two birds, these are the members of different species. So both of these, they are having many mimicking feature, but they belong to the different species. Similarly, all of these individuals, they belong to a single species, humans, but all of these are different from each other. Similarly, here all of these animals, they are also belonging to a single species, but all of these are looking different from each other. So what is a species? Basically, species is a group of individuals capable of interbreeding to produce fertile offspring. This is the biological concept. Like all attempts to define a species, it has many problems. So what are the problems? So one problem is the biological species concept, and that is for asexually reproducing organism like these bacteria, what constitutes a species? So you are going to look at these bacteria, they are different in their outlook. Going with the precise definition of species, a group of organisms with similar morphological, physiological, biochemical and behavioral features which can freely interbreed to produce fertile offspring and are reproductively isolated from
other species. Students, so basically what does it definition is going to explain? This is going to explain that if a group of individuals, they are mimicking in their morphology, it means in their appearance, in their structure, and then they are having similar physiology. What do you mean? That they means they are going to perform the similar function. The third aspect, that they must be similar in their biochemistry. What this biochemistry? They must be having the same number of chromosomes. So, and they must be similar in their behavior. 4 similarities must be there. Similarity in their morphology, in their physiology, in their biochemistry, and in their behavior. And then another important part of this definition is that these individuals should freely interbreed with each other. Free interbreeding should be there, and another important component is there. As a result of this interbreeding, there must be fertile offspring. That offspring must also produce the living organisms, the next generation. If that, you can say, the offspring is unable to produce further, then this is called as sterile, and these individuals are not belonging to the same species. It means they are reproductively isolated. So we'll be just focusing on these aspects during our, you can say, the further slides of slideshow. How many species are there on the planet Earth? Nobody knows. We don't know how many species are there, but up till now about 2 million species have been described. They have been discovered. There are many more. We have not discovered that till now. Estimate of existing species, it ranges from 4 million to 100 million, with 10 to 15 millions being a more commonly considered upper estimate, but these are the estimates. What the speciation is there? Speciation is defined as the formation of new species. As new species evolve, populations become reproductively isolated. And what is the reproductive isolation? So if the members of 2 populations cannot interbreed and produce fertile offspring, then we are going to label that these organisms, they are reproductively isolated. Speciation, that is the evolution of new species, that let's say this is one of the organism and that is going to give a new variety of organism. This will be considered as one species, this will be considered as other species, because they are not similar in their morphology, in their outlook. So what speciation is there? Basically the group of individuals are isolated, and how they can be isolated? It may be geographical isolation or it may be the reproductive isolation. So geographically these organisms, they can be isolated, or they can be isolated by their reproductive behaviors, and then after a long period they are going to evolve into a new species. Going with the outlook of isolating mechanism, first there are reproductive barriers. Any mechanism that impedes 2 species from producing fertile or viable hybrid offspring, the barriers which are there, they can be prezygotic barriers or postzygotic barriers. So first looking at the prezygotic barriers, so it can be temporal isolation. Breeding occurs at different times for different species, or it can be habitat isolation. What it is? Species breed in different habitats. The third, it can be behavioral isolation. Little or no sexual attraction between the species. Continuing the same prezygotic, another is the mechanical isolation. Structural differences prevent gamete exchange, or it can be the gametic isolation. Gametes die before uniting with the gametes of other species, or gametes fail to unite. Postzygotic reproductive isolation, we can go with the example of a cross between the horse and donkey. The result is the mule, and mule is sterile. It means that is unable to produce offspring. That is going to give us the clue that horse and donkey, these are the 2 different species. Many intrinsic reproductive isolating mechanisms are going to drive speciations. So it can be ecological isolation. Even if they live in the same place, the organism cannot mate if they do not come in contact with each other. Another is the temporal isolation. Even if they come in contact,
they cannot mate if they breed at the different times of the seasons. Behavioral isolation, even if they breed at the same time, they will not mate if they are not attracted to one another. Courtship rituals like these are critical for mating within a species but ineffective for attracting members of other species. Mechanical isolation, even if they attract one another, they cannot mate if they are not physically compatible. Gametic isolation, even if they are physically compatible, an embryo will not form if the egg and sperm do not fuse properly. Hybrid inviability or infertility, even if the fertilization occurs successfully, the offspring may not survive, or if it survives, may not reproduce, like we have already discussed the example of mule. Species are coming and going. Best estimate from the fossil record indicate that greater than 99% of species that have excited are now extinct. A typical lifetime for a species is about 1 million years. Two patterns of speciation is there. One is non-branching evolution, so one giving one, and other is the branching evolution, so one individual giving the two different variety. Speciation can be classified under two major categories: interspecific hybridization, if two different species give rise a new species; intraspecific speciation, if a single species give rise a new species, which is further classified into allopatric and sympatric speciation. So here I have a question for you. Yeah. What is the difference between sympatric and allopatric speciation? Yes, Talia, basically as far as interspecific hybridization is there, once the two species mate, a new species like mule, so that is very clear. But many students are going to find it difficult that how a single species can give a different variety of species. So going to describe that how a single species can give the different variety of individuals. So basically there is allopatric. Allo mean different, patric mean places. If the individuals of a single species, they get separated and they are going to grow at different places, so they are going to have different environmental pressure, and over a period of time the best individuals in that environment, they are being selected, and now they become the different species. But sympatric means, sim means same, patric means place, that individuals are living at the same place under the same environmental conditions, but still they can give us the different species. How it is possible? Yes. So these are the mutations which are going to occur. We have already discussed a lot about mutations. So mutation can occur at any time. These are unpredictable changes. And once a mutation is going to produce a new individuals, so that individual may not be mating with the other individuals in the population. So that is creation of a new species while the individuals are going to live at the same place, and this is called as sympatric speciation. Looking at the details of allopatric and sympatric speciations. So speciation can be allopatric. It occurs when population of a species become geographically isolated. Sympatric speciation is the evolution of reproductive isolation within a randomly mating population, and there is another term called as parapatric speciation. What it is? So it is the evolution of reproductive isolation between populations that are continuously disturbed in space, continuously distributed. Okay ji, repeating this parapatric. There is a third variety of speciation which is called as parapatric speciation, and this is basically the evolution of reproductive isolation between populations that are continuously distributed in space, so that there is movement of individuals and hence the gene flow is there between them. So if we are going to look at these allopatric speciation, this was, let's say, the species, and they get separated. There is a physical barrier among these. Now they are just having the different environmental condition, and they are having different, so they are going to grow in the different individuals. But sympatric means the individuals are going to live in the same place, but by mutation a different variety of individuals they are going to appear.
Possible types of barriers in allopatric speciation. So it is physical or geographical isolation is there in case of allopatric speciation. So these can be the mountains, it can be sea, or it can be a piece of land, or these can be glacial masses, or this can be different valleys which are there occurring as a barrier and preventing the flow of gene between the individuals. Sympatric speciation is the result of radical change in the genome that produce a reproductively isolated subpopulation within the parent population. So plant evolution, polyploidy, we have discussed already. Doubling the number of chromosome is going to give us the tetraploid individuals, and that will be a new species. Plants that have had a hybrid or polyploid episode in their evolutionary history. So this is the wheat, tobacco, cotton, bananas and potatoes. All of these, they are having more than 2 sets of number of chromosome, and they are having the events in their life cycle of polyploidy. Peripatric speciation can be produced by founder effects, where very few individuals or indeed a single pregnant female get displaced to a location which may be islands or a lake that was previously uninhabited by that species. Looking at one of the animation, looking at the different variety of mechanism of speciation, first going through the allopatric speciation. So it requires the total genetic isolation by geographical separation. For example, a population of rodent could transfer seeds of the plants to a nearby valley. So these are the rodents, and they have transferred the seed here at this part, and these seeds have blown away and they have gone on the other. Now there is a physical barrier. Physical barrier of the mountain is there, and these, you can say, the physical barrier, they have isolated plant and they must adapt to the different environmental conditions. Conditions here in this part are different from the condition on the other parts. So that is going to be there. The best individuals which are going to survive under the new conditions, they are going to grow. And what will be the result? Eventually the two population will not be able to interbreed, and thus a isolated population has evolved into a new species. Now these are the two new species. So these were the environmental forces which have created the two different species, and this is the allopatric speciation. Going with the sympatric speciation, sympatric speciation occurs without physical separation. Individuals are going to live at the same place. Let's say our plant might interbreed with another plant species in the area, and what is there? Let's say this is the interbreeding with the different plants which is going to occur. This is species A, this is species Z, and each of these plants is diploid, but one has 2 chromosomes and other has 3 pairs of chromosome. Although these plants of 2 distinct species, they can mate, their haploid gamete fuse to form a hybrid zygote. So this was having the 4 chromosome, this was having the 6 chromosome. By meiosis they are reduced to 2 in the gamete and they are reduced to 3, and once fertilization is going to occur, breeding is going to occur, so what will be there? So these will be the 5 chromosomes in the hybrid, and 5s, they cannot undergo the process of meiosis. So this individual is sterile. So this individual cannot reproduce further, since the mixture of chromosome cannot pair during you can say the process of meiosis. Now what is going to happen? A mitotic error occur, and that is the doubling of chromosomes. We have already discussed with reference to plant that we are going to induce this doubling with the help of colchicine. So during the, you can say, the DNA synthesis, so these chromosomes are going to double in number, and now 2n is 10 instead of 5. Now they are there in the form of pairs, and now meiosis is possible, and it is going to produce the gametes, and these gametes, they are going to fuse together, and they are going to give us the viable, you can say, the plants. So that plant will be fertile, and that is going to continue, you can say, the rest of the life cycle, but that plant is not going to mate original species. So it means that will be a new species, this is going to arrive. So this is the self fertilization which can occur. So it can go through the
asexual as well as sexual reproduction, and this fertile hybrid plant, that is allopolyploid, because this was the self pollination which has occurred, and ultimately, so this was a species A, this was Z, both are going to live at the same place, but they have given a new species that is unable to interbreed with the two original species. Going with the third variety, that is the parapatric speciations. So in the parapatric speciations, it results from isolation between the adjacent members of the individual. Suppose one edge of the valley here, it become a dumping place ground for DDT waste. So here some of the individuals are going to drop the DDT waste. So what will be there? The abrupt change in the environment will be there, mostly destructive to the plant growth. So plants will not grow in this area, and if there is, you can say, the some change is there, and that is going to result into the plant. So most of the plant, due to DDT, they are going to decrease in growth. This is a destructive, you can say, the wrong. Strong selection pressure could lead to DDT resistant population. If any plant is going to survive in this area, so that plant must be tolerating the DDT, and this is the DDT resistant plant that is going to be there, and these resistant plant may not be able to breed with the adjacent non-resistant plant. So this is a new species which is going to occur, and it is unable to breed with this species A, and this is parapatric speciations. So dear students, so these were the different mechanism of allopatric, in which the separation of population is there. Parapatric, if you can say the some new event is going to occur in the population, and population mean in the environmental, you can say, the side. And sympatric, if it is the mutation that is going to occur. So there are certain other mechanisms of evolution going to go with these mechanisms. One is convergent evolution, and what it is, species from different evolutionary branches may come to resemble one another if they live in the similar environment. If the different species, they start living in the similar environment, due to environmental pressure, they are going to mimic with each other, like ostrich and emu. Both of these, if they are living, you can say, at the same place, so they are going to have certain mimicking characteristics. Other can be co-evolution, and what it is, evolutionary change in which one species act as a selective force on the second species, inducing adaptation that in turn act as a selective force on the first species. And here we can go with the example of acacia ants and acacia trees, hummingbirds and plants with flower with long tubes. We can conclude evolution occurs when genetic equilibrium is disrupted by mutations, by migration of population from one area to another area, or by genetic drift. What is genetic drift? Genetic drift is a shift in allele frequencies in a population due to random events or the chance. If small population, chance can significantly affect allele frequencies from one generation to the next. Looking at this animation, when two populations of the same species become geographically isolated, that is allopatric or geographical speciation can take place. So let's say this is a, you can say, the aquatic ecosystem or some of the watery area that is going to separate both of these. These are the products of allopatric speciation. In other instances, a few members of a population cross an existing physical barrier, forming a new isolated population. An example of this took place among populations of picture-winged Drosophila in one of the Hawaiian islands. When a small number of fruit flies migrated to another islands, to a younger islands, they founded a new species. This is the founding effect which is there. The new population differs genetically from the parent population because a small number of founder flies has only an incomplete representation of the genes found in the parent population. So this was the, you can say, the migration from this island to the next island.
the new islands formed, flies migrated to each one in turn. After arriving on the new island, the founder flies bred with each other rather than returning to the islands they came from. The new population become physically isolated from one on the original land, and they start growing on the other piece of land. Now the different environmental conditions are there on both of these pieces of land. Over the period of time, unique selective pressure in the new environment causes the population to evolve to the new traits. At some point, these flies will no longer be able to interbreed with the parent population. They have become a new species. Dear student, to summarize today's topic, so basically it is interspecific hybridization. If the two species are going to give us the new species, or it can be intraspecific speciation, that individuals of the single species, they are going to give us the new species if they are geographically isolated or some mutation is going to occur. Students, so this is the last program of the series, and in this series basically we discussed about the genetics, Mendelian genetics, and then we have discussed the, you can say, the crossing over and linkages. We discussed about the transmission of, you can say, the genetic material, how it is going to occur, especially with reference to bacteria. Then we have discussed the genetic engineering techniques to improve our lifestyle. Then we have discussed about the application of these genetic techniques to improve our crops. And in the last programs, we have just discussed with these concepts of evolution. That's all for today. Well, thank you so much, sir. Students, I hope that this series provided you with additional help other than your textbooks and gave you new concepts to ponder upon. I hope this series proved to be fruitful for you. On this note, your host, Talia, our expert, Dr. Muhammad Azad, and our whole production team would sign off from the show. Take care of yourself and best of luck for the future. Allah Hafiz. Allah Hafiz. कचरा एक खजाना है, इसको नहीं जलाना है। कचरा एक खजाना है, इसको नहीं जलाना है। ये कूड़े करकट की ढेरी है, दुश्मन तेरी और मेरी। इसको ठिकाने लगाना है, इस्तेमाल में लाना है, इस्तेमाल में लाना है। कचरा एक खजाना है, इसको नहीं जलाना है। ये लोहा कागज कांच और टिन जो फेंकते हैं हम रात और दिन। ये लोहा कागज कांच और टिन जो फेंकते हैं हम रात और दिन। दोबारा इस्तेमाल करें, माहौल को अपने साफ रखें, माहौल को अपने साफ रखें। कचरा एक खजाना है, इसको नहीं जलाना है। ला 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 ला।
السلام علیکم. I'm Dr. Lubna Umar from the Department of English, Allama Iqbal Open University. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک اسپائرنگ رائٹر جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں, بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ایوارڈز اور پرائزز جیتے. در عزیز آمنہ, a Pakistani female writer. She's been writing and contributing to New York Times, the Financial Times, Al Jazeera, etc. And she's also the recipient of the 2021 Salam Awards for Best Short Story Writing, and she's also received a couple of prizes from the Financial Times, etc., and has been nominated for others as well. So let's meet Dure Aziz Amna. Welcome to the studio, Dure Aziz. بہت شکریہ. Thank you so much for having me. Dure Aziz, we're going to start from the beginning. So can you tell us about your childhood, where you've been, where have you received your early education, etc.? Acha, yeah. So I was born in Wah Kent, near Rawalpindi, lekin most of my life I grew up in Rawalpindi. Yahin sari schooling وغیرہ ہوئی ہے. Then when I was 19 I went for college in the United States. تو پھر تب سے جو ہے وہ پچھلے 11 سالوں سے میں امریکہ میں ہوں, اور وہاں پھر میں نے ڈگری کی, جو بیچلرز کیا وہ انگلش لٹریچر میں. پھر ابھی میرا I just finished my masters in creative writing at the University of Michigan. Okay, that's great. So I've read your stories and I've seen a particular theme being cropping up time and again. That's about relationships, especially I think the relationship between parents and children. So what's your relationship with your parents, etc.? ہاں جی, تو میری ہمیشہ سے I started writing when I was about 12-13 سال کی تھی, اور تب وہ ایک دا نیوز کے ساتھ ایک سپلیمنٹ آتا تھا اس میگزین کے نام سے, شاید ابھی بھی آتا ہے. تو اس میں میں لکھتی تھی, اور شروع میں میرے دونوں پیرنٹس کا میری رائٹنگ پہ اتنا زیادہ امپیکٹ ہے, کیونکہ مائی مدر واز دا ون ہو آلویز براٹ اس بکس فرام دا لائبریری, جو اس وقت مطلب ہمارے لیے ایون ایک لائبریری ہونا اٹ واز سچ اے بگ ڈیل. تو ان کی جو اس وقت جس کالج میں وہ پڑھاتی تھیں اس کے ساتھ منسلک ایک کافی بہت ہی ایک شاندار قسم کی لائبریری تھی, تو وہاں سے وہ کتابیں لاتی تھیں. اور پھر میرے ابو جو ہیں وہ ایون دو ہی از بن ان سول سروسز انٹائر لائف, لیکن وہ ساتھ ساتھ ہی از اے وریشیس ریڈر, مطلب وہ جو کتاب ان کے ہاتھ آئے وہ پڑھ لیتے ہیں, اور بہت اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو دونوں طرف سے دیر واز دس انفلوئنس. تو ان دا بگننگ اسپیشلی, اور ابھی بھی, a lot of what I write about and a lot of the ways in which I write, a lot of my fixations, کہ جن چیزوں کے بارے میں میں لکھتی ہوں, جو میری obsessions ہیں, وہ ساری بہت سی میرے والدین سے, یا جو ہمارا جو اوور آل جو ہمارا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے, it stems from that. تو I would say کہ my parents, my relationship to writing is very much influenced by my relationship with my parents. Okay, so I have noticed another thing that in some of your stories there's autobiographical elements, especially in Cafe May or The Many Homes of My Mother. Is it right? ہاں جی, تو میری جو رائٹنگ ہے وہ اٹ گوز بوتھ ویز. تو آئی رائٹ بوتھ فکشن اینڈ نان فکشن. تو جیسے جو میرا ایسے ہے دا مینی ہومز آف مائی مدر, اس میں میں نے اپنی, وہ تو مکمل طور پہ نان فکشن ہے, اس میں میں نے اپنی جو امی ہیں ان کے مختلف جو ٹریولز ہیں اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جو فکشن ہے اس میں بھی شاید رائٹرز ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, جو مکمل طور پہ جو ان کی آٹوبایوگرافی ہے اس سے کر سکیں, اس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکیں, اور آبویسلی وہ مکمل طور پہ ایک مختلف چیز لکھ سکتے ہیں. میرے لیے ایٹ لیسٹ ابھی تک وہ اس طرح ممکن نہیں ہے. تو بہت سی a lot of the things that I write about, they're not necessarily things that obviously happen to me, lekin they're things that are informed by my experiences. Okay, yeah, so they basically club together with what you have experienced already. Haan ji, yeah. So but they're not, obviously they are fiction. So it's not کہ that is what happened to me. It's just that a lot of the characters especially are influenced by people that I've met, or like someone that I've been myself, or so on. And there have been like instances where you're the protagonist of your narrative? جو میرا اس وقت جو اگلے سال اسما اور آسما,
ہاں جی وہ جو ہے وہ ایک میں نے ایک بلکہ ایسے ٹائپ ہی وہ شارٹ فکشن لکھی تھی, وہ شاید سب سے زیادہ میری ابھی تک جو آٹوبایوگرافیکلی الائنڈ ہے وہ تھی. اور پھر جو اگلے سال میرا ناول پبلش ہو رہا ہے 2022 میں, تو اس میں بھی جو انیشل جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آٹوبایوگرافیکل ہے, کہ جو ایک ینگ لڑکی کی کہانی جو پاکستان سے امریکہ جاتی ہے, تو لیکن اس کے اندر پھر جو all the characters that she meets, the things that happen to her, those are all fiction, those are all things that I made up. So for me, having like a starting point that is sort of autobiographically motivated, or taking it further and making it into fiction. Normally writing is something very difficult and most people, they avoid doing this. But how do you write so much, and that too from such an early age? And what is basically your motivation behind writing? Yeah, no, that's a very good question. کیونکہ میں نے بہت سے اسپیشلی ابھی میں کچھ جب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں کریٹیو رائٹنگ, اسپیشلی جب لوگ بالکل شروع کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت یہ سوال بہت آتا ہے کہ اچھا آپ how do you keep writing, یا how do you find the courage to write, یا how do you find the courage to publish, کہ اچھا آپ کا کام جو ہے وہ دوسرے لوگ دیکھیں اور پھر اس پہ کامنٹ کریں. میرے لیے ہمیشہ یہ جو ایسپیکٹ ہے وہ بہت انرجائزنگ رہا ہے کہ اچھا کوئی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ایون جو میں وہ جو اس میگزین میں لکھتی تھی, اور وہ چھوٹے چھوٹے, مطلب اوبیسلی اب میں انہیں پڑھوں تو وہ جوونیلیا لگتا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا, لیکن مجھے ابھی تک ڈسٹنکٹلی یہ یاد ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا, جس دن مجھے پتا ہو کہ اچھا آج سارا ہے اور اس میں میرا آرٹیکل شاید ہو, کیونکہ اس وقت پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اچھا اس ہفتے آ جائے گا, اگلے ہفتے آ جائے گا, شاید نہ ہی آئے, اور پھر جا کے مطلب اخبار کا انتظار کرنا, اسے اسی وقت کھولنا اور پھر اپنا نام پرنٹ میں دیکھنا, اور پھر اس کے بعد 2 ہفتے بعد آئی تھنک کبھی کبھار لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں, پھر کبھی جو ریڈرز ہوتے تھے ان کی فیڈ بیک پڑھنا. تو یہ سارا جو پروسیس ہے میرے لیے اٹ ریئلی انرجائزز می. آئی تھنک کہ دیر آر آبویسلی a lot of writers who write only for themselves. I fortunately or unfortunately am not one of, matlab agar I mean maybe it is a stark thing to say, لیکن جیسے مجھے اگر پتا ہو کہ میں کچھ لکھ رہی ہوں اور وہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا, تو I don't think I would write, کیونکہ my motivation is to get to the reader and hear what he or she has to say about my writing. And you're doing a good job. Thank you. Thank you. Okay, so normally we have this perception about writers that they're like those bohemian style individuals, not caring anything about whatever is happening around them. So how would you describe yourself, your personality, etc.? Are you one of those individuals? That's a good question. I don't, اس کے لیے شاید maybe you'll have to ask people around me and not me. I don't think so. I also think maybe that perception is it's one of those confirmation biases in which obviously when you take the example of someone who was bohemian and a writer and they stand out more, so you think acha that is the archetype of the writer. Obviously there are people around the world of all kinds writing and who come from very very different backgrounds. They're very very different personalities. Yeah, I don't. So how would you class yourself? Are you an extrovert, an introvert? I think I really like spending time with people, and I think that like most writers, I think کہ جب بھی آپ کسی سے بھی ملتے ہو تو مطلب کوئی ایک پیچھے کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں یا کانشیسلی ایک وہ پڑی چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کی زندگی سے کیا چرایا جا سکتا ہے جو آپ اپنی رائٹنگ میں استعمال کریں. تو آئی تھنک کہ لوگوں سے ملنا تو بہت میرے لیے ایٹ لیسٹ بہت اہم ہے, کیونکہ اس کے بغیر کیسے لکھا جا سکتا ہے. لیکن آئی تھنک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ انرجائز ہوتے ہیں لوگوں سے مل کے, مطلب وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں. میرا آئی ڈونٹ تھنک کہ میری وہ سچویشن ہے. مجھے ڈیفینیٹلی اس کے بعد پھر کچھ پیریڈس چاہیے ہوتے ہیں جس میں میں مکمل طور پہ ہاں جی آئسولیٹ کروں اور اس میں energize yourself etc. ہاں جی بالکل. Okay, so again your observation skills must be much enhanced for this purpose. Okay, so now we're going to talk about your debut novel. So tell us something about it. Yeah, تو یہ ناول میں نے شروع کیا تھا کوئی اب تو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. اینڈ
it was an idea that has been percolating in my head for a long time, kyunki as I said, it's somewhat autobiographically based, at least the initial setup, کیونکہ میرا جو اس میں جو ناول میں جو مین کیریکٹر اس کا جو تجربہ ہوتا ہے امریکہ جانے کا ایک کافی ینگ عمر میں اور ادھر جا کے ایک فیملی کے ساتھ رہنے کا, وہ سارا جو ہے وہ آئی ایکسپیرینس دیٹ مائی سیلف اینڈ سو آئی تھاٹ فار اے لانگ ٹائم اباؤٹ ٹرننگ دیٹ انٹو فکشن. پھر 2018 میں آئی ٹک اے بریک فرام مائی فل ٹائم جاب, اور پھر اس کے بعد میرے پاس کچھ وقت تھا تو پھر آئی اسپینڈ اے ایئر, اور ایک وہ جو پورا مکمل پہلا ڈرافٹ تھا وہ اس ٹائم پہ ہوا تھا. پھر آئی اسٹارٹیڈ این MFA ایٹ ماسٹرز آف فائن آرٹس یہ یونیورسٹی آف مشیگن میں. تو وہاں جو ہے وہ اس کا مطلب اس ڈگری کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ جس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں, جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ لائیں, اور پھر آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے. ورک شاپس میں آپ بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا دس از ورکنگ, دس از ناٹ ورکنگ ان یور بک یا ان یور اسٹوریز جو بھی. تو دیٹ واز اے پریٹی یوزفل ایکسپیرئنس ایٹ دیٹ اسٹیج. اور پھر اس کے بعد آئی سینٹ اٹ آؤٹ, اٹ گاٹ ایکسیپٹیڈ. تو ان شاء اللہ نیکسٹ August it should be coming out. ہاں جی, so good luck for that. بہت بہت شکریہ. Okay, so tell me, what have you enjoyed the most? Which genre is, after writing so much, that you enjoy? دو باتیں ہیں. آئی تھنک کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں فکشن اور نان فکشن دونوں لکھتی ہوں. شاعری بہت انجوائے بہت کرتی ہوں, لیکن بہت ڈر لگتا ہے اس سے خود لکھنے سے, کیونکہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ مطلب میرے لیے معیار اتنا, جیسے آپ ایک بار بہت ہی اچھے شاعروں کو پڑھ لو تو پھر اس کے بعد خود لکھنا کافی انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے. لیکن جیسے میں اگر کسی بہت ہی اچھے پروز رائٹر کو پڑھتی ہوں تو دیٹ ایکچولی موٹیویٹس می کہ اچھا آئی شوڈ ٹرائی ٹو رائٹ لائک دیٹ. تو فکشن اور نان فکشن دونوں لکھتی ہوں. ان دونوں میں آئی تھنک کہ مطلب دے بوتھ ہیو ڈفرنٹ ایچز دیٹ دے لیٹ یو اسکریچ. نان فکشن میں obviously you're trying to figure out something about your own life, what happened, why it happened. A lot of the times or then the society around you obviously, lekin in that way. Or I think fiction جو ایک چیز جو فکشن کر سکتی ہے اور جس وجہ سے میں بار بار اس کی طرف جاتی رہتی ہوں, ایون تو کبھی بار مجھے لگتا ہے کہ اچھا مجھے صرف نان فکشن لکھنا چاہیے, لیکن fiction lets you get at character in a way that nothing else does. I think na poetry na non-fiction, جو مطلب جس طرح آپ ایک کیریکٹر کو مکمل طور پہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کی برائیوں کو اس کی اچھائیوں کو جس طرح آپ ایکسپلور کر سکتے ہو, فکشن میں وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نان فکشن میں فار ویریس ریزنس. تو لیکن یہ ایک چیز تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ شاید یہ جو باؤنڈریز ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوتی ہیں وہ اس طرح دیر آلسو ناٹ آلویز اپلیکیبل, کیونکہ آپ کبھی کبھار کوئی چیز پڑھتے ہو جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ شاید پریزنٹ کی گئی ہے ایز اے ناول, لیکن وہ مکمل طور پہ آٹو بایوگرافی ہے. یا اب یہاں بھی ہے, میں نے جو انگلش کچھ پوئمس پڑھی ہوئی ہیں جو آلموسٹ پروز کی طرح پڑھتی ہیں. تو آئی تھنک یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ کافی فلوئڈ بھی ہیں. Exactly. And most authors, they do include those autobiographical aspects in their writing, because we cannot escape our own selves, right? Our own psychology. Okay, so basically your work is about the transition of a person from this place to another new place, and then in a couple of stories you've mentioned a lot of places. I think Pakistan, India, America, Germany, I don't know, so many other places. So what's the point of kind of going around the globe like that? Alhamdulillah, my family and I, we've been pretty blessed, and also because of just either jobs ya education ya whatnot, we've been pretty transient. So matlab we're spread around the globe right now. ہمیں پہلے بھی کافی مختلف جگہوں پہ جا کے رہنے کا اتفاق ہوا ہے. تو دیٹس وائی آئی تھنک کہ دیٹ کائنڈ آف ٹرانزینس اینڈ لائک either a search for home, you're trying to make a new home, either failing in that or succeeding in that. These are all questions that I've had to face since a very young age myself.
And so basically yeah. you're capturing a global existence of yours, right? Yeah. So tell me, has the fact that your mother has been working abroad, etc., and if we look at that, the many homes of my mother, the story, it tells about how your mother went out abroad, etc., and how she's like made a name for herself. In all this, proceeding, where do you place yourself? I mean, has it impacted you, your own personality, the way you look at life? Yeah, no, I think definitely. I think especially itni young umar mein to have a kind of female role model who was doing these things was extremely formative. क्योंकि मतलब इवन अभी भी जब अम्मी कर रही थी ये सारे ट्रैवल्स वगैरह, तो ये तो 90s की बात है और फिर 2000s की, तो and even now it seems shocking कि अच्छा, a woman alone just like setting up a new home continents away from her family without like a male figure as such. तो ये काफ़ी मतलब it was a very courageous thing for her to do obviously, and similarly just that has obviously impacted my upbringing, both my siblings' upbringings, and I think it definitely gives you the motivation to do the same. It turns you into a strong individual, open for a lot of things. Yeah, I think but so. Again, there's a flip side of everything, right? So do you miss your mom sometimes, or do you have this kind of मतलब आई थिंक कि शायद बहुत से अब क्योंकि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग हैं जिनकी फॉर सम रीज़न और दी अदर जिनके बहुत से फैमिली मेम्बर्स अब बाहर रहते हैं. ऑब्वियसली पाकिस्तान से बहुत सी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है गल्फ़ में, नॉर्थ अमेरिका में, यूके में. तो आई थिंक कि अब बहुत से लोगों के लिए इंक्लूडिंग माई फैमिली जो आई थिंक relationships, the nature of relationships has changed so that you have kind of made your peace, whether happily or not so much, with having a very digital relationship with your family. And within that I think we're very very close. तो मतलब हम हर रोज़ बात करते हैं और we're very much in touch with each other. लेकिन obviously that's I think the way we live our lives now, that's kind of obviously the cost of doing business. कि आप जो है वो जो एक वो ट्रेडिशनल सेटअप था कि अच्छा आप शादी तक अपने वालिदैन के साथ रहो, फिर उसके बाद ससुराल चले जाओ, और वो सारा वो मतलब that never happened to me, and that's just like that's not a life that we signed up for. In some of your writings, a major theme is the female existence. So would you like to comment on that? Yeah, it's definitely one of my biggest preoccupations as a writer. Being a woman, obviously anywhere in the world, has its own challenges. I think obviously when it comes to Pakistan, they're very very unique and really kind of terrible challenges that we face, or it's kind of inescapable agar aap ek likha rahi ho, because then you're constantly, obviously your job is to always be thinking about things and thinking about things that are wrong. तो मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को देखूं और उसमें मैं ये ना सोचूं कि अच्छा इसका मतलब इस पे एक खातून की क्या राय होगी, या अगर एक मर्द जो है वो किसी तरह मतलब सड़क पे जाके कुछ कर सकता है, बैठ सकता है, गपशप मार सकता है, जो भी, तो मैं उसी वक्त मेरे जहन में हमेशा ये बात आती है कि अच्छा एक औरत क्यों नहीं कर सकती. तो मतलब मेरे जहन में this question is always there. I think I'm also with time realizing that these things can obviously be very very complicated. There's such long histories, and I think I'm also trying to it took me a while to also realize कि अच्छा इसमें जो एक बहुत बड़ा aspect है जो which is a blind spot for me and a blind spot for a lot of people is class. क्योंकि obviously जो even औरतों के भी जो पाकिस्तान में तजर्बात हैं उसमें जो class है that can be a huge distinction, right? Exactly. I noticed in one of your stories you talk about females in a shrine, right? How they're oppressed, etc., and how they come and they kind of talk with each other. So those are like kind of tabooed, subjects. Have you ever had any difficulty in publishing them, etc., or have you had any criticism on them?
نہیں الحمدللہ not so far. I think کہ محمد حنیف صاحب جو ہیں جو کافی مشہور لکھاری ہیں ان نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ as long as he writes in English he's fine. کیونکہ he knows کہ اچھا اس کی ایک آڈینس کتنی لمیٹڈ ہے پاکستان میں, اور also any authorities that they're not really too concerned about what's being published in English, کیونکہ again it's a very elite audience that you reach. تو شاید اس کی وجہ سے بھی one stays protected. لیکن شکر ہے ابھی تک I don't think کہ I've ever been chastised for writing something that's too taboo. اچھا دھرے عزیز, آپ نے مینشن کیا کہ یو ورکنگ ان مشیگن رائٹ. would you like to tell us something about your work over there? What are you teaching, etc.? Yeah. تو ایز پارٹ آف مائی ڈگری جو میں نے ابھی ماسٹرس کیا ہے اس میں ایک سال جو دوسرا سال ہوتا ہے اس میں آپ نے ساتھ ساتھ کریٹیو رائٹنگ پڑھانی بھی ہوتی ہے انڈر گریجویٹس کو. تو اس میں آئی گاٹ مائی فرسٹ ایکسپیرئنس آف ٹیچنگ کریٹیو رائٹنگ کلاس. اور پھر ابھی بھی when I was here تو I had the immense fortune of teaching students at Qaid Azam University a bilingual writing workshop. کیونکہ and I think this is like a very very important point for me جو میں I've myself have been very slow to this realization which is very sad. لیکن I think کہ ہمارے لیے پاکستان میں لکھنے کے لیے it is I think impossible to write well in Pakistan as an English writer unless you're taking in influences from local languages and local traditions. تو میرے لیے اب یہ چیز بہت اہم بنتی جا رہی ہے کہ اچھا جو بائلنگول یا ٹرائلنگول, obviously اردو تو ایک زبان ہے, اس کے علاوہ اتنی زبانیں ہیں, تو اس سے بہت, اور یہ ساری جو زبانیں ہیں یا جو آپ کو آتی ہیں جو آپ کے لیے اہم ہے وہ آپ لے کے چلیں. تو that's why I really wanted to organize a bilingual writing workshop. I think it's at least the first one that I've heard of. I'm sure کہ پاکستان میں ہوئی ہوں گی پہلے. تو یہ میں نے ابھی ایک کروائی تھی قائد اعظم میں, and the experience was just wonderful. The students were absolutely marvelous. And بہت ہی جو ہے وہ بہت مزہ آیا. تو I would love to keep doing things like this in the future. کیونکہ I think کہ ایک تو obviously پاکستان میں شاید اس طرح کی چیزوں کے ویسے مواقع کم ہیں compared to the US where I live. لیکن اس سے زیادہ میرے لیے بھی I think it's a lot more pleasurable کیونکہ you're teaching people who have a shared history with you, who have a shared context with you. Exactly, I think that is what our students need over here, because I have seen a lot of people, a lot of students, they have the potential to write, but they can't write, they can't publish because of maybe the lack of motivation or the lack of encouragement, I would think. So your future plans include Pakistan as well? I would hope so, yes. Okay, that would be great. So do you have anything to say to our aspiring writers who do want to publish, who do want to write and make a name for themselves? Yeah, I think ایک تو سب سے جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ just making sure کہ I mean I was in this and a lot of people of at least my social class are in this predicament where آپ کو ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ صرف انگلش میں پڑھیں. اینڈ obviously میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. you're going to obviously give up such a massive literary tradition اگر if you don't do that. لیکن ساتھ ساتھ to keep up with what's being published in Urdu, what are the classics. اردو کے علاوہ اگر آپ کی اپنی جو کوئی مادری زبان ہے پشتو, سرائکی, ان سب کے لٹریچرز اتنے رچ ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ جو bilingual tradition اسے برقرار رکھنا, کیونکہ it's an advantage that someone someone writing in the UK or the US does not have. If you've always been monolingual, you've never had this advantage of knowing or being able to access two different traditions. Exactly, and having an enriched kind of background and experiences. اور پھر اس کے علاوہ I mean it sounds kind of cliche لیکن to just keep doing it. کیونکہ I think کہ وہ شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے موٹیویشن کی, تو I think it's very very I think you almost need to have an ego to keep writing, کیونکہ you need to keep believing despite the rejections, despite the fact کہ اچھا sometimes it'll look like کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے, اچھا جو میں لکھ رہا ہوں اس کا کیا, like what does it have to do with anything around me, the world is burning, میں کیوں لکھ رہا ہوں اس طرح.
तो इस सब में आई थिंक यू नीड टू हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ एरोगेंस या ईगो या जो भी उसे कह लें कि अच्छा नहीं, एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग मैटर्स, तो टू जस्ट कीप डूइंग इट एंड टू कीप ट्राइंग टू फाइंड somewhere to publish it, to keep finding readers. Yeah, just keep at it. That was lovely. Thank you so much, Aziz. Thank you for having me. It's me. been lovely talking to you. Yes, same. And hope to meet you again someday. Inshallah. Okay, thank you. अच्छा नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे दूर अजीज़ आमना से, हमारी बहुत अच्छी राइटर, पाकिस्तानी फ़ीमेल राइटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और गेस्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Read, in the name of thy Lord, who created you. Seek knowledge is the message that the Allama Iqbal Open University carries to the people of Pakistan and realizes the dream of human development. The singular concept has been to effect socio-economic reforms in the land through the power of education. Islamabad, the lush green valley of the Margala Hills, and one of the most beautiful capitals in the world. This marvelous city houses the central campus of the Allama Iqbal Open University. It was 1974 when the university was founded under an act of the Parliament. The second flag-bearer institution of distance education in the world. By then, it was altogether a new form of education system that was set in place. In subsequent 4+ decades, the university has produced surging waves in the lives of millions of its students. The commitment of leading pioneers brought accelerated revolution in the education sector. Distance and continuing education became a popular practice in Pakistan. Today, the Allama Iqbal Open University is the largest educational institution in Pakistan and ranks among the largest distance education institutions in the world as well. Over years and decades, the university academia made dedicated and sustained efforts to develop course of studies and cater growing demands of the work market. Obviously, the academic needs emerge from demands of contemporary economies. Now, the university has grown into a completely advanced institution of the country. The Allama Iqbal Open University was the one among few state departments in the late 70s which adopted technology to run its operations. Surely, the information technology innovations know no bounds. One command carries the data to millions of people. Information about programs, admissions, assignments, tutors, results reach their cells and systems in moments. The official website, the strongest bond and interface to communicate with the world anywhere, anytime, bears updated and comprehensive data about the total business.
ब्रीफली केस स्टडी ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हमने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जी पूरा सिनेरियो हमने विजुलाइज किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अब वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके पास पर्पस बिल्ट कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ERP सोल्यूशन है, हमने ऑरेकल फाइनेंशियल्स प्रोक्योर किया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया का पहला तालीमी इदारा है जिसके पास प्लानिंग एंड बजटिंग का मॉड्यूल है कि आप अपनी बजट प्लानिंग भी है और प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप अपनी 1 साल की और 5 साल की करना चाहते हैं वो भी एक सिस्टम पे होंगी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली बजट एलोकेशन होगी और आप अपना एनुअल बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ट्यूटर एलोकेशन था उसको GIS टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमने उसको ऑटोमेट कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया LMS से। हमारे पास 13 लाख तकरीबन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और हम लास्ट 2 सेमेस्टर से जब हम अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं तो हम MPhil PhD की क्लासेस तो फुल सिंक्रोनस मोड में कंडक्ट करते हैं। और सिर्फ इस तरह से नहीं है, जो एक डिफ्रेंशिएशन मैं करना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सेशन ज्वाइन किया या जूम पे सेशन ज्वाइन किया जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन एनेबल करता है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो हमारा एक स्टैक है कि LMS पे स्टूडेंट लैंड करते हैं, हमने उसकी स्लॉटिंग की है, टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद 110 वर्चुअल क्लासरूम्स हम क्रिएट करते हैं जो हमने कस्टमाइज़ किया है मूडल को उसके ज़रिए से, और उन 110 क्लासरूम्स में 70 का बैच हम पुश कर देते हैं। सो इन अ वे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की तादाद के हिसाब से वो सारे एक वक्त में 110 ज़रब 70 स्टूडेंट यानी दूसरे लफ्ज़ों में तकरीबन 8000 स्टूडेंट एक टाइम टेबल की स्लॉट में मूव करते हैं वर्चुअल क्लासरूम में, और उनको 110 टीचर असाइन होते हैं जो पाकिस्तानी किसी भी कोने में हैं और वो कनेक्ट होके उन 70 स्टूडेंट्स की लेक्चरिंग कर रहे होते हैं और ट्यूटरिंग कर रहे होते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वुड बी हैविंग दिस स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन वे। In the year 1976, the university opened its first ever regional offices in Multan, Quetta, Karachi, and Peshawar. This was beginning of the new journey. Those days, digital connectivity was non-existent. However, the university, with its dynamic engine of open and distance learning, traveled across Pakistan. The underprivileged masses found new opportunities of career with such educational services. The regions arranged services of about 100,000 tutors each year to supervise studies and to evaluate self-assignment attempted by each student. Digital links like teleconference and the internet connect these regional offices with headquarters to share academic activities and jobs of management as well. Assalamu alaikum, this is Arshia and I'm a student of Allama Iqbal Open University. My experience of this university is highly rewarding as it facilitated me in achieving my long desired goals with highly qualified teachers in the best possible environment. I consider myself very lucky to be a part of this institution. Academic facilitation plans, texts, tutors, workshops, radio, television, FM radio broadcast, central library, study centers, financial support, online learning. The world has ushered the arena of the global village, global economy, and global schooling. The Allama Iqbal Open University enters into collaborations and signs a number of memorandums of understandings with domestic and global institutions to open new avenues for the teacher and the taught.
The Institute of Educational Technology envisages induction and application of digital media to enrich open and distance learning framework of Allama Iqbal Open University. The broader objective is to connect people and the learning class through media with academic content, teacher, and the institution. The management of the university is all the time busy to make the system rich, resourceful, and vibrant. The campus becomes a venue of diverse events, conferences, seminars, workshops, co-curricular, competitions, games. The Chancellor of University and the President of the State gracing the campus. It becomes the busiest campus, inviting people to become part of our learning group. Activities continue in 24/7 pattern. Education and research has been and will remain a universal agenda of mankind. And the same remains the charter of the Allama Iqbal Open University. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the second part of our Unit 1 of the Productions and Operations Management course. We will continue to understand the fundamental concepts of operations management. In the last session, we studied the role of operations management in businesses, both manufacturing and service organization. We also looked at the 10 critical areas in production and operations management. Our agenda for this session is emergence of operations management as a discipline, emerging challenges for operations managers, significance of service sector, and the conclusions. With this brief introduction, I will request Dr. Abbas to advance our understandings on these topics. Well, thank you, Aisha. Ladies and gentlemen, you as students of management science, I'm sure have some understanding and some reading about
the history of technological development. Myself, as a student and instructor of management science, have studied the history of Industrial Revolution and the development of management thought over the years, and that has simply fascinated me. The Industrial Revolution has marched to a great extent. I myself have seen, I have not seen a birth of the information technology revolution, but I have seen the boom of IT revolution. And industrial revolution and operations management have advanced in bits and pieces. There's a very fascinating statement which comes from James Martin, the author of The Meaning of 21st Century, a vital blueprint for ensuring our survival. He says, the past 50 years have probably seen more changes than the previous 500 years. And those 500 witnessed more advances than the previous 5,000. It seems the industrial revolution or the industrial development and the technological development and the development of management thought has a sort of exponentially progressed. And there is no, I would say, in operations management, it is also the case. We'll briefly look at some of the historical events that took place during the last 150 years and which can be treated as precursors to as operations management we see it today. For example, in division of labor, the concept was given by the famous economist Adam Smith and Charles Babbage. The standardization of parts concept was advanced by Ali Whitney. Scientific management of Taylor, coordinated assembly line concept associated with Ford, Henry Ford and Sorensen. Then Gantt chart were developed by Gantt. Time and motion studies by the famous husband-wife Frank and Lillian Gilbreth. Quality control concepts which were given by Shewart and Edward Deming. John Ettensoff and Clifford Berry, they actually developed the first digital computer, and that was marvelous. In fact, the invention of computer and application of information technology in the production environment and overall in businesses, I think that further accelerated the pace with which operations management moved forward. These are some of the developments which took part not at once but over a period of time. Similarly, flexible manufacturing system in which you can vary the product, you can vary the process, you can vary the speed, you can vary, means you can manage. There's a lot of flexibility in the manufacturing process. We'll study that concept in detail in our next sessions. The quality awards introduced by Baldrige in 80s, computer integrated manufacturing. Now, we used to use computer as tools. Now, computers have been integrated in the production process itself, what we call computer integrated manufacturing. And in the 90s, the advent of, I would say, internet has unleashed yet another era of globalization, in which it is not the local production, it is not the national production. The global partners and players, they are integrated in much bigger systems for the sake of efficiency improvements and productivity improvements in operations management. And as we know, internet has revolutionized the world. Sir, would you describe the work of some of the veteran practitioners in operations management? Oh, sure. I think all of these things which I mentioned briefly as the heritage, how the operations management thought has evolved, I'll give you some examples. I mentioned Ali Whitney, who basically received a contract from the government to build 10,000 mess kits.
And he came up with the, means when you do something with hand, you cannot have a precisely same part with the same specifications. Each part you produce by hand will be of a little bit of different specifications. Now, the point is, Alan Whitney came up with the concept that there should be some standardized part. He showed that machine tools could make standardized part to exact specification. Okay, once a part is built or part is manufactured, that part could be used to masket 1, masket 2, masket 3 or masket 4. I think that was something great. Because of the use of the machine tool, the production of standardized part was a great advancement. Similarly, Frederick Taylor, who is also known as the father of scientific management, he was chief engineer at Midwell Steel. He studied how the work is actually done, and he began first motion and time studies along with his colleagues. And he is also credited with the management concepts which are termed as the Taylor principles. He created efficiency principles which were later known as Taylor principles. According to Taylor, he put a lot of emphasis on management, and he says matching employees to the right job. Means not everybody could do every job very competently. It means certain specific person who is trained, educated, who has background to do something can do the job very effectively. Similarly, he advanced the concept of providing the proper training. In fact, before you put somebody to do some work, he or she should be given appropriate training for that. Then he advanced another concept of providing proper work methods and tools. Means if you do something, let's say you want to produce this mouse, there is a specific process to produce this mouse. And if this process is documented and then this process is repeated in its production, the Taylor principle says that will enhance productivity and the quality. And he gave yet another concept, establishing legitimate incentives for work to be accomplished. That is, I would say, the behavior science. He not only brought in the scientific principles in doing things scientifically, he also brought the concept of behavioralism also in the management science. Then Frank and Leland Galbraith, we mentioned, these were husband and wife. They developed work measurement methods. They say that if your job environment is appropriately crafted, or by crafting your job environment appropriately, you can improve productivity. For example, if this mouse is not attached at this place, it is attached this way on my left. It will be difficult for me, for example, having the port here, it is easier to connect the mouse this side. If this port is this side, I think it will not be efficient. You will require a longer cord and so on. The Allen and Lillian Gilbreth, this couple brought efficiency methods in the production environment. And I think they were very famous, and there were 2 books written, and on these books some movies were also developed. These are very fantastic, cheaper by the dozen. And then another book was Bells on Their Toes. I'll strongly urge our students, if you can get hold of these things, you must look at that. These are fascinating to watch. Then Henry Ford. I'm sure you have heard, Aisha and our students, you have heard the concept of assembly line. It was Henry Ford who started Ford Motor Company, and then he and one of his colleagues, Sorensen, they developed the concept of assembly line. As we know, in assembly line, the part manufactured, or let's say a car manufactured, the car chassis moves against various workstations. As the chassis moves, at various workstations, workers perform on that. At the end of the assembly line, actually your car is complete in all respects. So assembly line concept was given by Henry Ford, in which unfinished products moved by the conveyor past the workstation. And it was fantastic. It is written in the literature that Sorensen would tie a chassis of the car and will pull by himself across the workstations. That is very fantastic. And
Then because of the efficiency principles, they brought on the concept of fair wage for the fair job. Since the workers working at the Ford Motor Company in Michigan, they were very well trained, well educated, and they were well paid as well. $5 a day in 1911. That was a lot. And again, Henry Ford and his colleagues at Ford Motor Company are credited with efficiency principles in operations management. Then Edward Deming, before the Second World War, Japanese products were synonym for inferior quality. Means whatever was made in Japan was considered as of inferior quality. It was Edward Deming who brought the quality principles and statistical process control in the manufacturing sector in Japan, and rightly he is credited with teaching Japan quality control methods in post-World War II. And one more thing which Edward Deming came up with was that he brought that workers should also be involved in the production process, in the decision making. Workers should not only do job A or job B. They should also be, whatever happens at the shop floor, they should be involved in the decision making process as well. So it seems like a number of academic disciplines have influenced the operations management. Yes, it is true. Operations management, as we see today, it involves almost all disciplines of natural and physical sciences. Means human factors, means how a job gets done. Means if a person is comfortable in a working environment, then his efficiency will be more. If a person is not comfortable, if the working environment is not comfortable, obviously his or her efficiency will drop. As such, human factor, and then lots of industrial engineering concepts, management science concepts, planning, organizing, coordination, communication and control. Then biological sciences, how a human being or a process takes place in a certain setting. Physical sciences, information technology we have seen. All these disciplines, human factors, industrial engineering, management science, biological sciences, natural sciences, physical sciences, information technology, computers, electronics, all these contributed in one way or the other in the advancement of operations management as a discipline. And these advancements have also created some challenges. Means operations management was, as a discipline, was considered certain core principles were there. Now, because of the advancements, these concepts have changed a lot. For example, as we see, the production used to be local or a national focus. Means if a factory is there and factory produces something, it is mostly produced in a district or in a province or in some local area, and certainly not beyond boundaries. Means production was at the most the national affair, but now it has changed to a global focus. I mean, let's say Toyota Motor Company in Islamabad, in Karachi, will be getting parts maybe from Hong Kong, will be getting parts from Bangkok, Singapore, and so on. An engine may be coming from Japan or from Malaysia, and certain parts, let's say, coming from China. Means it is not a national affair, nor the manufacturing, and similarly it is true for services. It had become a global focus. It's not a local focus, it's a global focus. Similarly, job specialization. There used to be a person can do one specific job. Now, no, it is not true. It is empowered employees and teams. It's not one person. It is not a single-handed affair. It is essentially the teamwork, which operations management professionals say that adds efficiency, that adds productivity, that adds economies in your goods manufacturing or service operations. So in the first session, you briefly described that operations management is applicable to services organization. We would like to know more about the differences between the manufacturing and service organizations, as well as the significance of operations management for services.
Well, Aisha, it is very important for operations management student, for management science student who study operations management. It is extremely important for them to understand the difference between what actually goods are and what actually services are, because it has a strong relationship with the profitability of a corporation. I'll give some characteristics of goods and characteristics of services, and then I'll compare these characteristics of goods with the characteristics of services. For example, goods are tangible products. This computer is a good. This glass is a good. This rostrum is a good. Tangible product. Consistent product definition. Okay, you produce a computer. The second laptop will be of similar specifications and same shape. Third will be of similar shape. Consistent product definition. Then product usually separate from consumption. Means this was produced probably in China or in Japan or somewhere else, but I'm using it here in Pakistan. Can be inventoried. Means you can inventory 10 computer, 20 computer, 100 computers. You can keep them. And low customer interaction. While this thing is produced, customer is not in picture. It is manufactured in a factory, right? These are some of the characteristics of goods. Now, for the services, in services it is intangible products. Means you go to the doctor, let's say to a dentist. A dentist will look at your teeth formation, provide you a service there, okay? Intangible. He won't give you something. I mean that is basically a service. Similarly, let's say we are teaching here. We are not handing over any product to somebody. It is essentially a service. Then produced and consumed at the same time. In order to get a service from a hospital or from a doctor, you will be there and you will be provided the service then and there, right? Often unique. I mean, let's say a dentist provides services to n number of patients, and each patient will have a separate, specifically crafted service for him or her. Then high customer interaction. In services, you can produce a service when the customer is not there. I mean, it's mostly customer interaction. Inconsistent product definition. Means whatever service, you go to a bank, you go to an airline, you want to travel to, let's say, New York, or you want to travel to Tokyo. Means for each product, means the service you get from the airline, or another person gets a service from the airline, going to Tokyo or going to New York will be entirely different, crafted to the service needs of the user. Then often knowledge based. Means nobody else could fix your teeth, or no other doctor can look at a certain specific ailment. It is knowledge intensive. I mean, not everybody could teach operations management. I mean, the person who is educated, has studied it as a subject and taught it as a subject, can teach operations management. Often knowledge based. Then frequently dispersed. These are some of the characteristics of services. Then if we let's say attributes of goods which are tangible products and attribute of services which are intangible product, if we compare them, we see can be resold. Goods can be resold. You produce one, you buy it, you can resell it. Reselling is unusual in services. Can be inventoried goods, difficult to inventory. Some aspects of quality is measurable, whereas in services, quality is difficult to measure. Selling is distinct from the production. Main computer or car or ship is produced somewhere else but sold at a different place, whereas selling is a part of the service. Similarly, product is transportable. Means you move a computer or a camera at place A or place B, whereas you cannot move a service from place A to place B. Site of facility is important for cost. Site of facility important for customer contact. Similarly, often easy to automate, production of goods, often difficult to automate. Then a revenue generated primarily from tangible products, a revenue generated primarily from the intangible services.
These are some of the attribute differences of goods and services. Here you see, in the last session we discussed, ladies and gentlemen, that pure goods and pure services, it is getting difficult every day to distinguish between what are your pure products and what are your pure services. As we see in this chart, we see automobile, for example, fits in the definition of pure goods, 100%. Then computer, 75%. These percentages are just arbitrary, right? And I mean, it's a domain, automobile domain, from 100% product moves in towards the service element. Installed carpeting, fast food meals, restaurant meal, auto repair, hospital care, advertising agency, investment management, consulting service, teaching, counseling. We see these are, for example, counseling is a pure service, 100% pure service, whereas the automobile manufacturing probably is a 100% pure product. Now, since there is an element of service as well in automobile, in computers, in installed carpeting, but the dominant role is of goods, whereas in counseling, teaching, medical service, hospital care, the dominant role is of services. It means the goods and services, essentially they overlap. Sir, I have a question. Oh, go ahead. As operations managers, do we need to concentrate more on goods or on services? I think it depends, Aisha, on the nature of business you are. Services are very, very important. Goods are equally important too. But it depends. If your business is dominated by the manufacturing activity, certainly you'll be putting more effort on goods. But if, let's say, you are a consulting organization, you will be focusing more on the service end of it. This chart, as we see, the industry and services as a percent of GDP in various countries. We see in Australia, the services are about 30% of GDP, whereas the industry is some 70% of GDP. In China, for example, the services are about 50%, we see, and manufacturing is about 40% or so. It means if in an economy, you can replicate the same thing for your business. If your business is more service oriented, you would like to have more focus on service. If your business is more manufacturing like, you will have to focus more on the product. As such, I would say, to answer your question, it is very, very important to really analyze your business and then come up with what actually, how much focus you should be putting. Both are important. I would like to show you, for example, you see the manufacturing employment is decreasing, whereas the service employment is increasing. In this chart we see, although the manufacturing employment in previous we saw is decreasing, but industrial production is increasing. Why? It is because of the increase in productivity. Similarly, I'll give you some examples of in each sector, for example, manufacturing as well as in service sector. In service sector, education, legal, medical and others, they are services. Trade, retail, wholesale, services. Utilities, transportation, services. And there are a number of organizations. Well, ladies and gentlemen and students, the examples of the businesses or name of businesses, if they are multinationals, will be known to you. However, you can fill in the examples from your own environment. Professional and business services. There are some examples. Finance, information and real estate. For example, Citicorp, American Express, Prudential, Aetna, and so on. You add your bank here, Habib Bank, or Bank of Bengal, or Bank of Bangladesh, and so on. Food, lodging, entertainment. Again, these are services. Public administration, services. Now, in manufacturing, General Electric, Ford, Toyota, Honda, Rolls-Royce, Boeing. Construction, Bechtel, McDermott. In agriculture, King Ranch, Archer Daniel, Midland, Cargill. In mining,
These are all, for example, some of the examples of a manufacturing sector. We see services are 78% of the employment, manufacturing 21.4% of the total So employment. we have seen that production and operations management has evolved over a long period and is continuing to do so. We would like to know how the future looks like. Absolutely bright, very bright, because I'll explain that with the causes why the future I see is bright. In this diagram we see past and cause and future. Past was local or national focus. Now reliable worldwide communication. I'm sure every person, almost every carries a laptop or carries a mobile phone. I mean, communication had, I would call it communication revolution. And that communication revolution, internet, communication revolution, transportation network. You want to travel to one country to other, in few hours you get there. Train run across continents and so on. The cause is global focus, moving production offshore. That gives an indication that operations management has a bright future. Then again, lengthy product development because of a number of reasons: shorter life cycle, internet, rapid international communication, computer-aided design, and international collaboration. Rapid product development. Standardized product had gone to mass customization. Job specialization has gone to empowered employees. Future of operations management is fantastic and bright. To cap my discussion, I would say the global focus, just-in-time performance, supply chain partnering, a rapid product development, mass customization, empowered employees, and environmentally sensitive production, and ethical issues. These are some of the hallmarks of new trends in production and operations management. Thank you very much, sir, for giving our students a very detailed discussion on the emergence of operations management discipline, explaining manufacturing and service businesses and their characteristics and changing nature of the business landscape, and triggering our thoughts about what to expect in future as operations manager. In summary, operations management as a discipline has progressed steadily. New tools, techniques, processes, procedures, methods and mechanisms evolved and still continue to do so. Operations management is as important for services business as for manufacturing operations. Number of physical and natural science has helped us in operations management, and it seems will continue to do so for foreseeable future. Operations management discipline has a bright future as the global competition stiffens and organizations are always in search for productivity enhancements method which operations management provides. With these concluding thoughts, our Unit 1 completes. We will see you with Unit 2 in our next session. Thank you and Allah Hafiz. रब्बिल-आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला ख़ातिमुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शोबा इस्लामिक लॉ का चेयरमैन हूँ। एम.ए. उलूम इस्लामिया
तखस्सुस फ़िक़्ह इस्लामी के कोर्स शरीयत इस्लामिया का तारफ़ कोड नंबर 4564 के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। आज के इस लेक्चर का मौजू शरीयत इस्लामिया का तारफ़ और उसकी खसूसियात हैं। आज की इस गुफ्तगू में मैं आपके सामने शरीयत इस्लामिया का मफ़हूम, शरीयत इस्लामिया की ज़रूरत व अहमियत, कुरान व सुन्नत की रोशनी में इस शरीयत के ख़साइस और इंसानियत के लिए इस शरीयत के अंदर जो पैगाम पोशीदा है उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। मेरी गुफ्तगू के बाद आप लोगों को मौका होगा कि आप इसमें से जो चीज़ें पूछना चाहें या जिन चीज़ों की मज़ीद वजाहत तलब करना चाहें तो उसके मुतल्लिक़ सवालात कर सकें। सबसे पहले आपके सामने मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामिया है क्या। एक तालिब इल्म की हैसियत से और ख़ास तौर पे चूँकि आप MA उलूम इस्लामिया के तालिब इल्म हैं तो आपको शरीयत इस्लामिया और इससे मुताल्लिक़ा जितनी भी बुनियादी इस्तिलाहात हैं उनका लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम पता होना चाहिए। इसलिए तमाम इस्तिलाहात की तारीफ़ें और उनके मफ़ाहीम को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें ताकि अगर कोई दूसरा इंसान आपसे उसके मुतल्लिक़ पूछे तो आपको इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम न हो। शरीयत इस्लामिया अरबी ज़ुबान में अशरिया अल इस्लामिया ये दो अल्फाज का मजमुआ है जो कि मरकब तौसीफ़ी है, जिसमें दूसरा लफ्ज़ जो है वो पहले लफ्ज़ की सिफ़त बयान कर रहा है। शरीयत का लफ्ज़ शरआ से निकला है। शरआ का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में लुगत के एतबार से कई मानों में इस्तेमाल होता है। उसका एक मफ़हूम शुरू करना या आगाज़ करने से है। उसका एक दूसरा मफ़हूम रास्ते, तरीके या एक ख़ास मनहज पर चलने का है। और शरीयत या शरआ का लफ्ज़ जो है मूरद माँ यानी जिस जगह से पानी का आगाज़ होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जबकि शरीयत इस्लामिया इस्तिलाही तौर पर या फ़िक़्ह की इस्तिलाह में या असूलुद्दीन की इस्तिलाह में शरीयत इस्लामिया से मुराद वो क़वाइद व ज़वाबित और अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान व सुन्नत की सूरत में नाजिल किए हैं और उसे फ़ुक़हा ने मुदव्वन किया है। शरीयत इस्लामिया के साथ साथ आपने दीन, मिल्लत ये इस्तिलाहात भी सुनी होंगी। शरीयत, मिल्लत और दीन ये तमाम इस्तिलाहात एक ही मानों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ताहम समझने के एतबार से इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी है। शरीयत यानी दीन जो है वो एक थ्योरी है। उस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए और उस पर अमल कैसे किया जाए, अमल करने के लिए जो क़वाइद व ज़वाबित हैं वो शरिया है, और जो लोग उस पर अमल करने के पाबंद हैं वो मिल्लत या मिल्लत इस्लामिया है। तो इस लिहाज से शरीयत इस्लामिया क़वाइद व ज़वाबित, दीन उन क़वाइद व ज़वाबित के असूल या उनकी असल, और मिल्लत वो लोग हैं जो शरीयत इस्लामिया पर अमल करने के पाबंद हैं। तो मेरे इस वजाहत से ये बात आपके लिए वाज़ेह हो गई होगी कि शरीयत इस्लामिया के लुग़वी माने रास्ता, तरीका और मज़हब से हैं। मज़हब का एक मफ़हूम तो हम समझते हैं कि एक अक़ीदा है, लेकिन अरबी ज़ुबान में मज़हब का एक दूसरा मफ़हूम भी है जिसका मतलब रास्ते या तरीक़ेकार के हैं कि एक ख़ास रास्ते पर, एक ख़ास मनहज पर आप चल रहे हैं तो उसको भी मज़हब कहा जाता है। तो लुग़वी एतबार से शरीयत के मानी तरीका, रास्ता, असलूब या मेथडोलॉजी के हैं, जबकि इस्तिलाही तौर पर शरीयत से मुराद अल्लाह ताला के वो अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत की सूरत में एक जामे निज़ाम हयात के तौर पर इंसानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचा दिए हैं। तो शरीयत इस्लामिया की इस वजाहत के बाद अब मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामिया की अहमियत क्या है और अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए शरीयत इस्लामिया का इंतखाब क्यों किया, और फिर ये कि शरीयत इस्लामिया
کیوں اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ایک جامع اور کمپریہنسو شریعت ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت اور اسلام کی آمد کا وقت ایک بہت امپورٹنٹ وقت ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے طرف لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ ابتدا نہیں ہے، وہ اسلام کا آغاز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، بلکہ اسلام وہ دین ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ چنانچہ تمام انبیاء، تمام رسول جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ اسلام ہی تھا، اور شروع میں اسلام کی اصطلاح جو ہے اس سے مراد صرف مسلمانوں کا مذہب ہی نہیں تھا، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ اصطلاح ابتدائی مدنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں استعمال ہوتی رہی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جو انسان کی پیدائش سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرم المخلوقات اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، سب سے زیادہ اکرام والا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، اس کو شرف دیا، اور شرف کے ساتھ اس کو اختیار دیا۔ یہ اختیار جس کو خلافت کا اختیار کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ جو کچھ کائنات میں ہے اس کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار اور جزا اور سزا صرف انسانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ انسانوں کے لیے جزا اور سزا ہوتی، لیکن ان کی رہنمائی کا انتظام نہ ہوتا تو یہ مناسب نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناسب یا شایان شان نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جزا اور سزا کا نظام بھی رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انتظام بھی کر دیا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ آپ جو مرضی کرو، جو اچھا کام کرے گا اس پر اس کو جزا ملے گی، اور جو اچھا کام نہیں کرے گا اس پر اس کو سزا ملے گی، بلکہ انسانوں کی تربیت کا نظام بھی وضع کر دیا، اور ایسے لوگ بھی بھیجے جو انسانوں کو بتاتے تھے کہ اچھے کام کیسے کیے جاتے ہیں، برے کاموں سے کیسے رکنا ہے، اچھا کام کون سا ہے اور برا کام کون سا ہے۔ اور یہ آغاز حضرت آدم جو پہلے انسان تھے، انہی سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ وہ پہلے انسان بھی تھے، انسانیت کے امام بھی تھے، انسانیت کے بانی بھی تھے، اور انبیاء کے امام یا پہلے نبی اور رسول بھی تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ہر زمانے میں رسول اور انبیاء بھیجے۔ یہ رسول اور انبیاء ہر قوم کو اس قوم کی زبان میں، اس قوم کی تہذیب و ثقافت کے مطابق، اس قوم کے احوال اور آثار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رہنمائی فرماتے تھے۔ چنانچہ انسانیت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو، اور یہ پیغام انبیاء اور رسول جو ہے وہ پہنچاتے رہے۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ تقریباً 1,24,000 رسول اور پیغمبر مختلف قوموں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے۔ ان میں سے بہت سے پیغمبروں اور رسولوں اور ان کی کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے جو مختلف علوم ہیں، ان علوم میں ایک علم تذکیر بالا اللہ ہے اور ایک علم تذکیر با یام اللہ ہے۔ ان علوم میں قرآن پاک میں پہلی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک ایک بہت بڑا مصدر ہے تاریخ مذاہب عالم یا ہسٹری آف ریلیجن کا۔ چنانچہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ نے مختلف قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء نے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، پھر ان قوموں نے اس پیغام پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کیا، ان میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوا۔ قرآن پاک یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اب جو ریجنلزم کا دور ختم ہونے والا ہے، یعنی جو علاقائی دور تھا وہ ختم ہونے والا ہے،
اور دنیا سکڑ کر ایک گروپ کی صورت اختیار کرنے والی ہے. پوری دنیا کے وسائل اور پوری دنیا میں پہلے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے تھے. ایک علاقے کا رہنے والا شخص اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, اور ایک زبان جاننے والوں کو دوسری زبان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کو دیکھیں انسانوں کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی شہر میں, یعنی آپ اگر اسلام آباد میں چلے جائیں, اسلام آباد میں ہی آپ کو کئی ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, کئی زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں, اور انسانی تاریخ میں قوموں کا, تہذیبوں کا, ثقافتوں کا اتنا انٹریکشن پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا انٹریکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے اعتبار میں ہو رہا ہے. اسی لیے تاریخ دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں. وہ اس کو بڑا امپورٹنٹ تاریخی پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. اسے ایج آف ایگزائل کہتے ہیں, کیونکہ اس ایج آف ایگزائل کے پیچھے دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی دنیا کی طرف دیکھیں تو وہاں الگ الگ قومیں, الگ الگ تہذیبیں, الگ الگ ثقافتیں نظر آتی ہیں. لیکن جب ہم اس کے بعد کا پیریڈ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں, اور ریجنلزم کی بجائے گلوبلزم یا عالمیت کے دور کا آغاز ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالمیت کے دور کے لیے, اسی گلوبلائزیشن کے دور کے لیے ایک جامع, کمپریہنسو اور آخری پیغام کے ساتھ آئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہاں پر اسلام کو بطور دین پسند کرنے کی بات کی گئی ہے تو یہ اسلام صرف وہ مذہب نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آیا, بلکہ اسلام اپنی تمام تر تاریخی روایات اور ہیریٹیج کے ساتھ ہے. چنانچہ اسلام, حتیٰ کہ غیر مسلم سکولرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے پری اسلامک, اسلام سے پہلے کے تمام مذاہب کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے, ریفارم کر کے اس کو اس شکل میں پیش کر دیا جس شکل میں انسانیت کو رہنمائی کے لیے ایک جامع نظام کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اس دین کو تاریخی طور پر ایک انتہائی اہم موقع پر بھیجا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے مرکز کے طور پر بھی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو پوری دنیا کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے, اور وہاں سے تمام تہذیبوں, ثقافتوں اور تجارتی قافلوں, اور آج بھی یعنی جو تجارت یا مڈل ایسٹ کا جو وقت, مڈل ایسٹ کی جو جگہ ہے وہ تجارت کے حوالے سے, بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے, اقتصاد کے حوالے سے, اس کی حیثیت ایک بنیادی اکائی کی سی حیثیت ہے. چنانچہ پوری دنیا کی سیاست میں, اقتصادیات میں اور پوری دنیا کی تجارت میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ ہے, جو کہ اسلام کا مرکز اور محور ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اسلام اور اسلامی شریعت کو اس جگہ سے اس کے آغاز کرنے کا ایک اور سبب بھی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو اگرچہ دنیا کا مرکز اور محور تھا اور ہے اور رہے گا, لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں کوئی پختہ ثقافت اور بہت زیادہ پختہ مذہبی اعتقادات موجود نہیں تھے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء اس علاقے میں آتے رہے, اور اہل مکہ کے آباء و اجداد انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور وہ بھی مسلمان تھے. بعد میں وہاں شرک جو ہے وہ رائج ہو گیا, اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر, ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی. لیکن تمام کے تمام لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ایک خدا کی پوجا کیا کرتے تھے, یا ایک خدا کو ماننے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے تھے. اور حضرت ابو بکر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے, مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے, اور ایک خدا کے ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے. تو گویا کہ یہ وہ علاقہ جو ہے وہاں پر مذہبی روایات تو موجود تھیں,
لیکن وہ مذہبی روایات کسی الہامی نظام پر مبنی نہیں تھی، بلکہ وہ خرافات تھی، جاہلیت جس کو اسلام کہتا ہے، اور اس کا کوئی اتنا زیادہ ذہنوں میں وہ پختہ نہیں ہو چکی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسلام نے آ کر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کی اشاعت کے لیے دی، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص ہیں جن خصائص کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ ایک صادق اور دوسرا امین۔ صادق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور امین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو امانت ہے وہ اس امانت کو صحیح طور پر اگلے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ اور اہم خصائص ہیں۔ ان خصائص کا دعوت اسلامی اور شریعت اسلامیہ کی کامیابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اسلام کے مخالف جو عرب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے 40 سال تک اپنے معاشرے میں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں، آپ کی باتیں سچی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی باتیں ہمارے آباء و اجداد کی بتائی ہوئی باتوں سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور اسی پر قرآن کہتا ہے کہ چاہے ان کے آباء و اجداد غلط ہی کیوں نہ کہتے ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو بلا کر کہا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، ہم بالکل انکار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے، اور آپ کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے اور میں واپس آتا ہوں، اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طویل تک اور اس شخص کو بعد میں دوسرے دن جا کر یاد آیا اور پھر وہ وہاں پر آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے ہی، رسول کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ہی اس معاشرے میں اپنے آپ کو صادق اور امین کے طور پر تسلیم کروا دیا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ابو بکر نے فوراً اس کی تصدیق کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے تصدیق کر دی کہ وہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں سچائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی، یہی وہ خصائص تھے جن کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ مکے میں اس کا آغاز ہوا، مدینے میں شریعت اسلامیہ نے ایک مکمل نظام کی صورت میں پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ یہ ایک کامیاب نظام زندگی۔ کہ گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلم معاشروں میں عورتوں کے خلاف امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کی طرف جو ہے اسلام سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انبیاء کا کام یہ تھا کہ انبیاء نے جو انسانیت کی حدود سے پست لوگ تھے ان لوگوں کو انسانیت کی حدود میں کر دیا، اور جاہلی عرب سوسائٹی کی جو خرابیاں تھیں ان میں ایک خرابی یہی تھی کہ اس سوسائٹی میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورت کی حیثیت دوسرے مال و اسباب کی طرح تھی، اسی طرح وہ تقسیم ہوتی تھی اور اسی طرح کا طرز عمل اس کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو جو حقوق دیے، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی وہ عورت کو حقوق نہیں ملے۔ تو بحیثیت انسان، قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ مرد ہو یا عورت، ہر انسان اسلام مردوں کے لیے نہیں ہے، اسلام انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ چنانچہ اسلام کی رہنمائی مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اسلام نے عورت کے حقوق کا جو تحفظ کیا ہے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ دنیا کے کسی بھی اور نظام میں نہیں، کیونکہ یہ تو اعتقاد اور ایمان کا حصہ ہے۔ اعتقاد اور ایمان یہ ہے کہ عورت محترم ہے اور اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں میں بلکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان صورتوں میں عورت کی حیثیت مرد سے بھی ممتاز ہو جاتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں عورت کے خلاف امتیازی سلوک ہوتا ہے، دیکھیں اسلام اور مسلمان معاشرے
ان کو آپ ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں. اسلام وہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. مسلمان معاشروں کو وہ یہ تقدیس حاصل نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، چور اور ڈاکو بھی ہیں، متقی پرہیزگار اور اولیاء بھی ہیں. چنانچہ یہ تو ضرور ہے کہ مسلمان معاشرے اسلام کی ریفلیکشن ہے، لیکن صرف معاشروں کو دیکھ کر یا معاشروں یا مسلمان معاشروں میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسلام پر لگا دینا درست نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں صرف اسلامی اثرات نہیں ہیں بلکہ غیر اسلامی اثرات بھی موجود ہیں. چنانچہ مثلا پاکستان کو دیکھیے، پاکستان کی جو تہذیب ہے اس میں اسلام کے اثرات بھی ہیں اور ہندو تہذیب کے اثرات بھی موجود ہیں. اور پاکستانی سوسائٹی میں جو عورت کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، مثلا اس کو جائیداد سے محروم رکھا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، اس کو گھر میں فیملی کے طور پہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے پیچھے ہندو ذہنیت ہے، کیونکہ ہندو تہذیب عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتی اور یہ اس کا انفلوئنس ہے. چنانچہ جہیز کا ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے یہ سیدھا سادہ ہندو تہذیب کا اثر ہے. تو مسلمان معاشروں میں بعض اوقات اگر عورت کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے تو وہ ریجنل کلچرز یا سیویلائزیشن کا انفلوئنس ہے اور وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اسلام میں قربت کی بنا پر عورت کا استحصال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. میرا نام سید کمال احمد ہے. سر آپ سے ایک سوال ہے، شریعت اسلامیہ میں مرکز کے طور پر عربوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو بات میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی، مختصراً اس کی میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ عربوں کے ہاں وہ کوئی اس وقت رومن تہذیب تھی، پرشین تہذیب تھی اور حبشہ کی تہذیب تھی، عیسائی تہذیب تھی، لیکن عربوں کی کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی. وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ان کے ہاں کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں تھا. تو عملی طور پر ایک نئے بنانے کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ بڑی مفید تھی. اور دوسری بات میں نے وضاحت بھی کی تھی کہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے جو عرب علاقہ ہے یا مڈل ایسٹ ہے وہ بہت عام ہے، وہ ساری دنیا تک رسائی جو ہے ان تک پہنچائی جا سکتی تھی. اور تیسرا سبب، عربوں میں بعض وہ خصوصیات تھیں جن خصوصیات کی وجہ سے بہادری، جود و سخاوت، یہ ایسی خصوصیات تھی کہ عرب اس بات کے اہل ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ وہ اسلام کے ابتدائی مخاطب ٹھہرے. لیکن اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، ابتدائی مخاطب ٹھہرے. اس کے بعد پہلی دوسری صدی ہجری سے اسلام کی قیادت عربوں کے پاس سے ختم ہو گئی. آپ دیکھیں خلفاء بھی غیر عرب تھے، اور آٹومنز کو دیکھیے، کئی صدیوں تک انہوں نے، عثمانی ترکوں نے اسلام کا پرچم بلند کیے رکھا. وہ عرب نہیں تھے، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمان تھے. تو اسلام، یہ درست ہے کہ عربوں کے ہاں اس کا آغاز ہوا، لیکن صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس گفتگو میں جو شریعت اسلامیہ کے تعارف اور خصوصیات سے متعلق تھی، ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا جامع پیغام ہے، اور یہ اس وقت آیا جب انسانیت کو ایک کمپریہنسو اور جامع پیغام کی ضرورت تھی. چنانچہ شریعت اسلامیہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ آئی جن خصوصیات کے ذریعے تمام انسانیت کو رہنمائی فراہم کی جا سکتی تھی. اور شریعت اسلامیہ نہ صرف یہ ثابت کر چکی ہے بلکہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ ہی انسانوں کی جامع رہنمائی کے لیے ضروری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شریعت کو اس طرح پیش کریں، ایک تو اپنے اوپر اس کو اس طرح نافذ کریں، پھر دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ اس سے شریعت اسلامیہ کا وہ امیج جو اس کا حقیقی امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو اور دوسرے لوگ بھی اس شریعت کو نظام زندگی کے طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی رہنمائی سے فیض یاب ہونے کی نعمت سے نوازے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
ورد کیجے عشق کیتا سو جگ دا مول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا ہو. انسانی معاشرہ، ثقافت، سوچ اور رسم و رواج تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسانی جذبات اور احساسات آج بھی وہی ہیں جو برسوں پہلے تھے. محبت، نفرت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے آج بھی دلوں میں ویسے ہی پھوٹتے نظر آتے ہیں جیسے صدیوں پہلے جنم لیا کرتے تھے. سید وارث شاہ 1720 میں جنڈیالہ شیر خان میں پیدا ہوئے. جو شیخوپورہ سے شمال جنوب میں 8-9 میل کے فاصلے پر ہے. آپ کے والد کا نام سید گل شیر شاہ تھا. ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید قطب شاہ بھی بتایا جاتا ہے. جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا، سید وارث شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی. اور پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے قصور کا رخ کیا، جہاں مسجد کوٹ شریف میں آپ حافظ مخدوم غلام مرتضیٰ کے شاگرد ہوئے. ایک استاد کی حیثیت سے حافظ صاحب کا شہرہ دور دور تک تھا. قصور سے نکل کر سید وارث شاہ پاک پتن گئے اور وہاں کے سجادہ نشین کے ہاتھ پر بیعت کی اور باطنی فیض حاصل کیا. بعد ازاں سید وارث شاہ نے ملکہ ہانس کے قصبے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور وہیں پہ آپ نے ایک مسجد کی امامت سنبھالی اور اس مسجد سے ملحقہ ایک حجرے میں ہیر وارث شاہ کا لافانی شاہکار مکمل کیا. وارث شاہ نے اپنے دوستوں یا محبوب کی فرمائش پہ بظاہر اس عشقیہ قصے کو مجاز کے رنگ میں بیان کر کے اس کو ایک روحانی رنگ دے دیا. یاراں اساں نوں عام سوال کیتا، عشق ہیر دا نواں بنائیے جی، ایس پریم دی جھوک دا سب قصہ جیب سوہنی نال سنائیے جی، نال عجب بہار دے شیر کہہ کے رانجھے ہیر دا میل ملائیے جی. سید وارث شاہ کا قصہ ہیر 1766 میں پایا تکمیل کو پہنچا. کہانی ہیر کے ڈرامائی واقعات، کرداروں کی نفسیات اور مکالموں کی برجستگی نے اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے ہیں. کہیں سنجیدگی، کہیں شوخی، کہیں نمکینی تو کہیں لوک دانش یعنی فوک وزڈم، کہیں فکر و فلسفہ تو کہیں طنز و مزاح، کہیں فکر تو کہیں تصوف، کہیں سادگی تو کہیں پرکاری، کہیں عشق و مستی تو کہیں حقیقت پرستی. ڈاکٹر فاطمہ حسین نے اپنے ایک مقالے میں ہیر وارث شاہ کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. This is the fact that by the time Waris Shah was writing, European works of Aristotle, Plato, and others had become known in South Asia. This might also have had a profound influence on Waris Shah's work.
However, his here is by no means a case of mechanical appropriation of Western thought. وارث شاہ کو پنجابی ادب کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، مگر آج تک کسی روایت میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پنجابی ادب کا شیکسپیئر کس بنا پہ، کس بنیاد پہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ شیکسپیئر نے بھی اپنے تمام تر ڈرامے تاریخ سے اخذ کیے، تمام کردار وہیں سے لیے، اور وارث شاہ کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ انہوں نے تاریخ سے کرداروں کو اخذ کر کے ڈرامے کا پلاٹ تیار کیا اور ایک رومانوی قصہ ہیر رانجھا کو اپنے منظوم قصے کا موضوع بنایا۔ سید وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تخلیق کیں، کئی تراجم بھی کیے، جن میں قصیدہ بردہ شریف کا منظوم ترجمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی دیگر تخلیقات میں سی حرفی، دوڑے، معراج نامہ، عبرت نامہ اور سسی پنو شامل ہیں۔ ان تخلیقات کے سرمایہ میں سے بیشتر نایاب ہو چکی ہیں۔ معروف صوفی شاعر اور سیف الملوک کے خالق میاں محمد بخش نے سید وارث شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تخلیق میں لکھا ہے: وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون اونانو، حرف دے تے انگل ترنی نائی قدر آسانو، حرف دے تے انگل ترنی نائی قدر آسانو۔ سید وارث شاہ کی فنی پختگی کا اعتراف صرف پنجاب کے شعراء اور ناقدین نے ہی نہیں کیا، بلکہ دیگر زبانوں کے شعراء اور ادبی ناقدین نے بھی سید وارث شاہ کی فنی معراج کو تسلیم کیا ہے۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ سید عبدالحمید ادم نے سید وارث شاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوبصورت پیرایا اختیار کیا ہے: یار تو نے جو ہیر لکھی ہے، آیت بے نظیر لکھی ہے، پردہ مصلحت کو سرکا کر داستان ضمیر لکھی ہے۔ ہیر کی داستان کی وسعت کے بارے میں وہ کہتا ہے: وارثا تیرے شعر دریا ہیں، وارثا تیرے شعر دریا ہیں، وارثا تیرے شعر صحرا ہیں، فقر کے پروقار ٹیلے پر صدق کے چاند جلوارا۔ سید وارث شاہ نے ہیر رانجھا کے قصے کو ایک ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے اور ایک ایسی تمثیل کا رنگ دیا ہے جس میں ہر کردار اپنی ایک جداگانہ پہچان بن گیا ہے۔ ہیر وارث شاہ کی کہانی، اس کے ڈرامائی عناصر اور اس کا مکالماتی انداز اتنا دلکش تھا کہ بات لوک تماشوں اور لوک تھیٹر تک ہی نہیں رہی۔ جب فلم، ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تو ہیر رانجھا کا قصہ الیکٹرانک میڈیا پر ایک نئے انداز سے سنائی اور دکھائی دینے لگا۔ اب تک ہندوستان اور پاکستان میں ہیر وارث شاہ پر کئی فلمیں اردو اور پنجابی زبان میں بن چکی ہیں اور کئی ڈرامے ریڈیو سے نشر اور ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں۔ 12 برس تک رانجھا ہیر کی خاطر چاکری کرتا رہتا ہے۔ اور وارث ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عشق نام ہے وابستگی کا، مہر و محبت کا، ایثار و قربانی کا،
یہ محض وقتی لگاؤ یا جسمانی تعلق کا نام ہرگز نہیں ہے. سچے انسانی جذبات ہی زندگی کا حسن ہوتے ہیں. بیلے میں ہیر رانجھا کی ملاقاتیں لوگوں کی نظروں میں آنے لگیں. ہیر گئی جان ندی و لین پانی قیدو آن کے مکھ وکھاؤندائے اسی بکھ نے بہت حیران کیتے آ سوال خدائے دا پاؤندائے رانجھے رگ بھر کے دتی چا چوری لے کے ترت ہی پنڈ نو دھاؤندائے رانجھا ہیر نو پچھدائے لنگا ہیرے کون فقیر کس تھاؤندائے ہیر آکھیا رانجھیا برا کی تو ساڈا کم ہے نال ورائیاں دے ساڈے کھوج نو تک کے کرے چگلی دن رات ہے وچ برائیاں دے ہیر ٹا کے آکھیا میاں چاچا چوری دے جے جیویا لوڑنا ہے نہیں مار کے جند گوا دے ساں مینو کسے نہ ہٹکنا لوڑنا ہے بن پیر تے ہتھ لٹکا دے ساں لڑ لڑکیاں دے نال جوڑنا ہے چوری دے کھاں نال حیا آپے کاہے اساں دے نال اجوڑنا ہے. چوچک نے معاملات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ہیر کی شادی موزہ رنگ پور کے رئیس اجو کے بیٹے سیدے کھیڑے سے طے کر دی. کر آ ننان نے گل کیتی ہیرے ایک جوگی نواں آئی کنے اس دے درشنی مندرا نے گل مینگلا عجب سہائی آئی پھرے ٹونڈدا وچ حویلیاں دے کوئی اس نے لال گوائی آئی نالے گاؤندا تے نالے روندائی وڈا اس نے رنگ مچائی آئی ہیرے کسے رجونس دا اے پتر روپ تو دتی دون سوائے آئی رب جھوٹ نہ کرے جے ہووے رانجھا تامی چوڑ ہوئی مینو پٹیا سو اگے اگ فراق دی ساڑ سٹی سڑی بلی نو موڑ کے پھٹیا سو. رانجھے وانگ فرہاد تے آہ کٹھی جان گئی سو ہو ہوا میاں وارث شاہ اسحاق سرائے اندر کئی واجڑے گئے وجہ میاں. ہیر وارث شاہ شاعری کی ان عظیم کتابوں میں سے ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں. اس کی اثر آفرینی انسان کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے
وارث شاہ کے بعض قارئین اور سامعین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر آدمی کی ہڈیوں میں رچ بس جاتی ہے اور اسے اندر سے منقلب کر دیتی ہے۔ سید وارث شاہ نے بھی مقولہ شاعر کے طور پر اپنے علم و فضل اور فنی مہارت کے بے پناہ جوہر دکھائے۔ وارث شاہ نے پوری فلسفی بیان کر دی ہے پنجاب کے کلچر کی کہ بولی ہیر ویڑیا جا ساتھوں، کوئی خوشی نہ ہوئے تے ہسیے کیوں، پردیسیاں جوگیاں کملیاں نو وچوں جیو دا پہچا دسیے کیوں، جیتاں جفا نہ جالیا جائے جوگی جوگ پنتھ وچ آ کے تسیے کیوں، فقر پہاڑے گورڑے ہو رہیے کڑی چڑی دے نال خر خسیے کیوں، او جے تو انترنا والوں ویکھنا سی واہی جوترے چھڈ کے نسیے کیوں، تے وارث شاہ اجاڑ کے وسدیاں نو آپ خیر دے نال پھر وسیے کیوں۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں اب تک ہیر وارث شاہ کے کئی منظوم اور نثری تراجم ہو چکے ہیں۔ ایم اسلم، شریف کنجاہی اور حمید اللہ ہاشمی نے نثری، جبکہ رفیق خاور اور شاہد حسین زیدی نے منظوم اردو تراجم کیے۔ ہیر وارث شاہ ایک ایسا ایپک ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہہ سے صدیوں نئے موتی نکلتے رہیں گے، اور اس شاہکار پر تنقید، تحسین اور تحقیق کا سلسلہ ہر عہد میں ہوتا رہے گا۔ سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ گو کہ پنجابی زبان دے شاعر نے، ادیب نے، لیکن انہوں دی کتاب تو پڑھن تو بعد اظہار ہوتا ہے کہ ادبیات عالم دے مقابلے دے وچ انہوں دی کتاب تے انہوں دی شخصیت اپنے نال نہ کسے ہم عصر دا مقابلہ ہے انہوں دا، نہ انہوں دے کلام دا ہی کسے دے نال مقابلہ کیتا جا سکتا ہے۔ کہ پنجابی زبان اپنی پوری نکھرتا تے مہانتا دے نال اس ادیب تے شاعر دی کتاب دے وچ فخر تے اپنا مان تے گمان نہ رجی پئی ہے۔ وہ دے کسے مصرے وچ، کسے آخر دے کسے بند دے وچ کسے قسم دا کوئی چول، کسے قسم دا کوئی بھی ناجائز، کسے قسم دی کوئی فالتو گل نہیں کیتی گئی، بلکہ انج لگتا ہے کہ وہ دا ہر حرف جڑا ہے وہ ایک پوری آب و تاب دے نال اپنے اندر مانوی دیاں لپھاں لے لے کے تے ابلدا ہے، اور قاری نو انج رجاؤندا ہے کہ جویں انہوں کسے ہور نے رجایا ہی نہیں ہےگا۔ He was a benefactor of humanity, he was a thinker and a philosopher. He is to be ranked alongside Goethe, he is to be ranked alongside Tolstoy, he is to be ranked alongside our own great Iqbal, he is to be ranked alongside Ghalib, he is to be ranked alongside Rumi, Attar and others, Sadi, because this is the level that it has been achieved in Heer Waris Shah. سید وارث شاہ کے مزار پر 23، 24 اور 25 جولائی کو عرس منعقد ہوتا ہے۔ عرس پر پورے ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں زائرین ہیر وارث شاہ کے خالق سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے جوق در جوق چلے آتے ہیں۔ سید وارث شاہ کے مزار کو اب سید وارث شاہ کمپلیکس کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ کمپلیکس 64 کنال رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ عمارت سید وارث شاہ میموریل کمیٹی نے 1983 میں مکمل کروائی۔ یہ کمپلیکس مزار شریف، لائبریری، ہیر خانی سٹیج اور کمپلیکس کے بیرونی حصے میں 17 دکانوں پر مشتمل ہے۔ سید وارث شاہ کے فن شعر میں زندگی کا ہر شعبہ عشق سے فیض حاصل کرتا نظر آتا ہے، اور سید وارث شاہ کی ہیر بھی یہی کہتی اور یہی سمجھاتی نظر آتی ہے کہ عشق کے خوگر کو تائید عزتی حاصل ہو جاتی ہے۔ زمانہ کائنات کی ہر شے کو فنا اور تباہ کر سکتا ہے، مگر عشق کو ختم نہیں کر سکتا، عشق کو فنا نہیں کر سکتا۔ ختم رب دے کرم دے نال ہوئی، فرمائش پیارڑے یار دی سی، ایسا شیر کیتا پر مغز موزوں، جہاں موتیاں لڑی شہوار دی سی۔ جو کوئی پڑھے سو بہت خورسند ہووے،
واہ واہ سب خلق پکار دی سی، وارث شاہ نو سکھ دیدار دیے، جہی ہیر نو بھٹکنا یار دی سی۔